بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی ایپیسوڈ نمبر 7۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آئیں کس کی طرف چلتے ہیں۔ کل ڈنر پر جانے سے انکار کیوں کر دیا تم نے؟ صبح موقع پاتی سیرت کے بیڈ روم میں داخل ہوا، ورنہ وہ کل سے اس کو نظر انداز کر رہی تھی، بلکہ صبح سے اکیلے بات کر سکے ایسا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ بتایا تو تھا، موڈ نہیں تھا باہر جانے کا۔ پیچھے ہٹو، باہر جانا مجھے۔ سیرت نے سیریس ہو کر صبح سے کہا، جو اچانک کسی جن کی طرح اس کے کمرے میں نمودار ہو گیا تھا، اس کا راستہ روکے ہوئے سے پوچھ رہا تھا۔ باہر بعد میں جانا، پہلے میری بات کا جواب دو۔ کل رات کو اپنا روم کیوں لاک کیا تھا تم نے، اور موبائل پر کال کیوں نہیں ریسیو کر رہی تھی میری؟ وہ اب بھی نرم نظروں کے حصار میں لیے سیرت سے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے اپنا روم کا دروازہ اس لیے لاک کیا ہوا تھا تاکہ تم اندر نہیں آ سکو، اور کال میں تمہاری اس لیے ریسیو نہیں کر رہی تھی کہ تاکہ میں تمہاری آواز نہیں سن سکوں، اور میں ایسا کیوں کر رہی تھی اس کی وجہ تم بخوبی جانتے ہو، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہٹو میرے راستے سے۔ سیرت کے لہجے میں سنجیدگی ہنوز برقرار تھی۔ اب کی بار بولنے کے ساتھ سیرت بھی زبان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹانا چاہا، جو دروازے کے پاس اس کا راستہ روکے ہوئے کھڑا تھا، مگر صبح نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں پر رکھے۔ کیا بہت زیادہ ناراض ہو؟ اب صبانی سے باہوں میں لیے پوچھ رہا تھا۔ اپنا غصہ دیکھا تھا تم نے؟ پہلی دفعہ کتنا برا سلوک کیا تمہیں میرے ساتھ۔ میرے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ بھی نہیں کیا، کتنے پیار سے تمہارے لیے بنایا تھا، کتنا دکھ ہوا مجھے، اس کا اندازہ ہے تمہیں؟ سیرت اس کی باہوں میں اسی کو شرمندہ کری تھی، مگر اب زیادہ دیر تک اسے ناراضگی برقرار نہیں رکھ سکتی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح صبانی سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتا تھا۔ اندازہ ہے مجھے، جبھی تو کل سے منانا چاہ رہا تھا، اور تمہارے ہاتھوں سے بنا ہوا ناشتہ نہ کرنے کا پچھتاوا تو مجھے سارے دن ہوتا رہا۔ کتنی بار کوشش کی بات کرنے کی، مگر تم ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اچھا اب معاف کر دو نا، وہ اس کو باہوں میں لیے لاڈ اٹھانے والے انداز میں کہنے لگا۔ ہاتھ پکڑ کر تم نے مجھے اپنے روم سے نکالا تھا۔ دوسری طرف سیرت اپنے لاڈ اٹھوانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ چلو پھر آج باہوں میں اٹھا کر تم اپنے روم میں لے جاتا۔ صبان نے بولنے کے ساتھ اپنی مظاہرہ کرنے کی کوشش کی، جس پر سیرت نے اس کے پیروں پر زور سے اپنا پاؤں مارا۔ صبان گھور کر اسے دیکھنے لگا۔ زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں، اب میں اتنی آسانی سے تو ہرگز نہیں جاؤں گی۔ سیرت نے اسے اترانے سے منع کیا، خود اتراتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، پھر میں آج تمہیں لے کر نہیں جاؤں گا، دھڑلے سے ہمارے ملنے والے دن سب کے سامنے لے کر جاؤں گا اپنے بیڈ روم میں، اور جب لے کر جاؤں گا تب تمہارے کوئی بھی داؤ پیچ کام نہیں آئیں گے۔ صبان چیلنج کرتا ہوا اسے دیکھ کر کہنے لگا، جس پر سیرت نے اس کو ابروچ کھا کر دیکھا۔ اور ابھی کیا ارادے ہیں آپ کے؟ راستہ چھوڑنا پسند کریں گے آپ میرا، یوں ہی دیوار بن کے کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ سیرت معصومیت سے اس سے پوچھنے لگی، اور صبان تو جیسے اس کی اسی معصومیت پر ہر دفعہ مر مٹتا تھا۔ اپنے ارادوں کو تو میں تمہیں تب بتاؤں گا جب تم میرے بیڈ روم میں آؤ گے، فی الحال یہ جان لو کہ میرے ارادے ذرا سے بھی نیک نہیں۔ صبان سے خود سے قریب کر کے مانی کھیجی سے بولا۔ سو بھی میں نوٹ کر رہی ہوں، تم دن بدن کافی بدتمیز ہوتے جا رہے ہو۔ صبان کی بات پر سیرت نے اپنی مسکراہٹ چھپا کر اسے ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے کہا، جبکہ صحیح والی بدتمیزی تو میں نے ابھی تک شروع بھی نہیں کی۔ بولنے کے ساتھ ہی وہ جھک کر اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ بے شرم، پیچھے ہٹو، دروازہ کھلا، اس طرح ان کی طرح کہیں ماما نہ آ جائے، اپنے نیک بیٹے کو اس روپ میں دیکھ کر بلا وجہ شرمندہ ہو جائیں گی۔ سیرت صبان کو بولتے ہوئے پیچھے ہٹانے لگے، خود باہر جانے لگے۔ فی الحال ماما یہاں پر نہیں آ رہی، بلکہ ہم دونوں باہر جا رہے ہیں، جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، فنکشن کے حساب سے ڈریس لینا تمہارے لیے، ماما بابا کو میں بتا چکا ہوں۔ وہ سیرت کو بولتا ہے اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سیرت کے کافی منع کرنے کے باوجود صبان نے اس کے لیے کافی ہیوی میکسی لی۔ اس کا کہنا تھا کوئی مذاق بات نہیں ہے، ہمارے ولیمے کا فنکشن ہے۔ اس کی جیولری شاپ سے رنم اور سیرت دونوں کے لیے ایک جیسے بریسلٹ لے کر وہ دونوں کار میں بیٹھے۔ صبان ابھی کار ڈرائیو کر رہا تھا کہ سیرت اچانک چیخی، سو بھی کار روکو جلدی سے۔ سیرت کے چیخنے پر صبان نے فوراً کار کو بریک لگایا۔ کیا ہو گیا، سب خیریت ہے؟ صبان نے اپنی کار کے آس پاس نظر دوڑائی، پھر دماغ میں اپنا ریوالور جو کہ اس نے سیٹ کے نیچے رکھا ہوا تھا اس کو نکالنے کا سوچتے ہوئے بولا، ہاں وہ پانی پوری والا پیچھے رہ گیا، مجھے وہ کھانی ہے۔ سیرت نے معصومیت سے بولا، جس پر صبان نے اسے غصے میں گھورا۔ سیرت دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا، پریشان کر کے رکھ دیا تم نے مجھے، خاموش کر کے بیٹھو اب۔ صبان نے اس کو ڈانٹتا ہوا دوبارہ کار سٹارٹ کرنے لگا۔ اپنی بیوی کی تم ایک ننھی سی خواہش نہیں پوری کر سکتے؟ بدتمیز قسم کے شوہر ہو تم، اب دیکھنا تمہارے ارادے کیسے کامیاب ہونے دیتی ہوں میں۔ سارے انمانوں پر بالٹی بھر بھر کے پانی نہ ڈالوں تو نام بدل دینا میرا۔ سیرت نے صبان کو دھمکاتے ہوئے کہا، سیرت میں تمہیں اچھے سے ہوٹل میں ڈنر کرانے کا ارادہ رکھتا ہوں، تم ٹھیلے کی پانی پوری کے لیے مجھ سے ناراض ہو رہی ہو۔ صبان نے اس کے ناراض صورت دیکھتے ہوئے افسوس سے کہا، میرا دل نہیں چاہ رہا بڑے بڑے ہوٹلز کے پھیکے پھیکے کھانے کھانے کا، اور اگر تمہیں مجھ سے ذرا سی بھی محبت ہے تو فوراً گاڑی پیچھے لو۔ صبان نے تعصب سے سیرت کو دیکھا اور گاڑی واپس پیچھے موڑی۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے، کاشی بالکل ٹھیک کہتا ہے، تمہاری لگام میں مجھے نکاح کے دن ہی کھینچنی چاہیے تھی۔ صبان کو افسوس ہوا، اس کی بیوی اس کی محبت کا اندازہ اس کے پانی پوری کھلانے سے لگا رہی تھی۔ اچھا تو بدتمیز انسان تمہارے کان بھرتا ہے میرے خلاف، ابھی رنم سے اس کی لگامیں کھنچواتی ہوں، کل ہی رنم کو فون کر کے بتاؤں گی اپنے شوہر کا جینا حرام تم نے کیسے کرنا ہے۔
سیرت کی بات پر سبحان ہنسنے لگا. میری بہن بہت سیدھی ہے، وہ تمہاری باتوں میں نہیں آئے گی، مگر تمہاری باتیں سن کر تو اب مجھے خود پر ترس آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا. سبحان اپنی مسکراہٹ چھپا کر سیرت کو دیکھتا ہوا بولا، ارے بے فکر ہو، ڈرو نہیں، مجھ سے تمہارا جینا حرام تھوڑی کروں گی میں، تم تو میرے بہت پیارے سے شوہر ہو. سبحان نے پانی پوری والے کے پاس اپنی کار روکی تو سیرت نے آنکھوں میں شرارتی سے بولا. سبحان نے مسکراتے ہوئے سرنفی میں لایا، بھائی ذرا جلدی سے 2 پلیٹ پانی پوری کی بنا دو. کار کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے سبحان نے پانی پوری والے سے کہا. کافی عرصے بعد وہ آج اپنی بیوی کی بدولت پانی پوری کھائے گا. سبحان سوچنے لگا. 2 پلیٹ کیوں کہا تم نے اس سے، کہ تم نہیں کھاؤ گے؟ سیرت نے معصومیت سے سبحان کو دیکھ کر پوچھا تو سبحان نے اسے ناسمجھی سے دیکھا. تمہارا مطلب تم 2 پلیٹ پانی پوری کھاؤ گی؟ سبحان نے آنکھیں نکال کر سیرت سے پوچھا. بھی آنکھیں نکالنا بند کرو، جلدی سے تیسری پلیٹ کا بھی بولو. میں چاہے تم سے کتنی محبت کروں مگر پانی پوری بالکل بھی شیئر نہیں کرنے والی. سیرت نے گردن اکڑا کر کہا. سبحان افسوس سے اپنی خود غرض بیوی کو دیکھنے لگا. اپنے لیے پانی پوری کا بولا، او بھائی ذرا 1 پلیٹ چنے چاٹ بناؤ، مرچیں ڈالتے ہوئے، تکلف مت کرنا. 2 پلیٹ پانی پوری کھانے کے بعد سیرت نے ہانک لگاتے ہوئے کہا، جس پر سبحان گش کھا کر رہ گیا. سیرت خدا را چٹورا پن سے باز آ جاؤ، ابھی کھانا بھی کھاؤ گی تو کہیں تمہاری طبیعت خراب ہو جائے. سبحان نے اس کا خیال کرتے ہوئے اسے مشورہ دیا. ایس پی صاحب، میں نے صبح کا ناشتہ کیا اور اب میرا کھانا کھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تم ماں بابا کے ساتھ کھانا کھا لینا. وہ چاٹ کی پلیٹ سے انصاف کرتے ہوئے بولی. سبحان نے ایک دفعہ پھر نفی میں اپنی گردن ہلائی. جب بل دینے کی باری آئی اور سبحان نے اپنا والٹ نکالا، سیرت ایک بار پھر بولی، او بھائی کس سے پیسے مانگ رہے ہو؟ پولیس والے کبھی پیسے دے کر کھاتے ہیں کچھ؟ بھی اپنا والٹ اندر رکھو، اپنا کارڈ دکھاؤ اسے. سیرت نے اماں بن کے مشورہ دیا، جس پر سبحان شرمندہ ہوا. سیرت اپنا منہ بند رکھو، اب کسی بھی سامنے کچھ بھی بولتی ہو تم. سبحان نے اسے گھورتے ہوئے ایک ٹوکا اور کار سٹارٹ کر دی. میں تو تمہارے بھلے کی بات کر رہی تھی اور میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ تم کبھی ترقی نہیں کر پاؤ گے. سیرت نے کندھے اچکا کر کہا. سبحان نے کار میں موجود FM آن کر دیا. اگر ویسا نہیں کرتا تو اسے یقین تھا کہ سیرت اب سارے راستے سے اس کی جاب سے متعلق اوٹ پٹانگ مشورے دیتی رہے گی. کاشان، آپ کو معلوم ہے بھیا اور آپی کا پہلے سے نکاح ہوا تھا. وہ دونوں تھوڑی دیر پہلے یسرا اور بہروز کے پاس سے ہو کر اپنے گھر آئے تھے. وہاں انہیں معلوم ہوا کہ سبحان اور سیرت نکلے ہوئے ہیں. کاشان بہروز کے پاس بیٹھا اسے باتیں کر رہا تھا، جبکہ رنم اٹھ کر یسرا کے پاس کچن میں آ گئی. یسرا کو اندازہ تھا کہ کاشان کو شاہدہ کے ہاتھ کا کھانا نہیں پسند، وہ اس لیے کاشان کے لیے کڑھائی بنا رہی تھی. یسرا نے رنم کو نکاح والی بات بتائی، بغیر 3 دن پہلے والی مسکی والے واقعے کے. ہاں میری جان، ان دونوں کے نکاح کا میں ایک گواہ تمہارا شوہر بھی تھا. کاشان اب چینج کر کے بیڈ پر لیٹا تھا. رنم کا ہاتھ کھینچ کر اپنے اوپر گراتے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کرنے لگا. مطلب آپ کو معلوم تھا آپ یہ بھیا پہلے سے ہسبینڈ اور وائف اور آپ نے مجھے بھی نہیں بتایا؟ رنم نے شکوہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا. یار ایمرجنسی میں ہوا تھا ان کا نکاح، اس وقت سچویشن ایسی تھی. بھی نے کہا وہ خود بعد میں بتائے گا، اب تم اپنے بھیا سے ناراض ہونا اس بات کو لے کر. کاشان نے اس کے بالوں سے کلپ نکال کر سائڈ پر رکھا اور اس بیڈ پر لٹاتے ہوئے بولا، میں کیوں ناراض ہونے لگی اپنے بھیا سے؟ مجھے تو حیرت کے ساتھ ساتھ بہت خوشی ہو رہی ہے یہ سن کر. کتنے پیارے لگیں گے بھیا اور آپی ہسبینڈ اور وائف کے روپ میں. رنم نے خوش ہوتے ہوئے کاشان سے کہا تو مسکرایا. انکل بتا رہی تھی سیٹرڈے کو فنکشن رکھا ہے، اب اپنے بھیا اور آپی کو چھوڑو، اپنے ہسبینڈ پر غور کرو. بولنے کے ساتھ وہ رنم کے گلے میں موجود گولڈ کی چین اتارنے لگا. اسے معلوم تھا اسے ڈسٹرب کرے گی. میں سوچ رہی ہوں کاشان بھیا اور آپی کے لیے گفٹ لیا جائے. کاشان اس کی گردن پر جھکنے لگا. تبھی رنم ایکسائٹیڈ ہو کر بولی، میرے دماغ میں آیا تھا کل تیار رہنا، آفس سے آنے کے بعد چلتے ہیں دونوں کے لیے گفٹ لینے. کاشان بولتا ہوا دوبارہ اس کی گردن پہ جھک چکا تھا. میں بھی فنکشن کے حساب سے نیو ڈریس لوں گی، اپنی شادی کا کوئی بھی ڈریس نہیں پہنوں گی. رنم کے بولنے پر کاشان نے سر اٹھایا اور سنجیدگی سے دیکھنے لگا. تمہیں ضروری ہے اس وقت یہ والی باتیں کرنا؟ وہ سنجیدہ ہو کر رنم کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا. آپ بتائیں پھر یہ والی باتیں میں کب کروں؟ بتاتے ہوئے رنم نظر جھکا کر اس کے سینے پر اپنی ہاتھ کی انگلی سے آر بناتے ہوئے پوچھنے لگی. کل میں آفس سے 1 گھنٹے پہلے چھٹی لے کر آ جاؤں گا، تب تم یہ والی باتیں کر لینا، مگر اس وقت مجھے میری ڈال چاہیے، اس لیے اب کوئی فضول بات نہیں. کاشان نے اس کا جواب سننے کی ضرورت نہیں سمجھی اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دی. ارے کاشی کیسا ہے تو؟ کاشان رنم کو لے کر سیرت اور سبحان کے لیے گفٹ لے کر جویلری شاپ سے نکل رہا تھا. تبھی سے اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی. کاشان نے مڑ کر دیکھا تو شیرا اس کے سامنے کھڑا تھا. کاشان کو مخاطب کرنے کے بعد اب وہ رنم کو بغور دیکھ رہا تھا. جاؤ کار میں جا کر بیٹھو. شیرا کے رنم کو دیکھنے پر کاشان کے ماتھے پر ناگوار بل ڈلے. اس نے رنم کو مخاطب کیا. رنم تیزی سے چلتی ہوئی کار میں بیٹھ گئی. بولو کیوں روکا ہے مجھے؟ رنم کے جانے کے بعد کاشان نے شیرا سے پوچھا. تیرا حال چال پوچھنے کے لیے روکا؟ دوست ہے تو میرا، جیل سے رہا ہو کر گیا، مل کر بھی نہیں کیا، اور سنا لگتا ہے شادی وادی کر لی. شیرا اس وقت بڑے دوستانہ لہجے میں کاشان سے بات کر رہا تھا، جبکہ جیل میں اس کی اور کاشان کی 2 سے 3 بار ہاتھا پائی بھی ہو چکی تھی. 1 منٹ، اپنا جملہ درست کر لو. ہم دونوں کبھی دوست نہیں رہے اور نہ کبھی دوست ہو سکتے ہیں، اس لیے میں رہا ہو کر گیا تو کیوں نہیں مل کر گیا. اور اب کیا کروں، شادی کی ہے یعنی اس سب باتوں سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آئندہ کبھی ہمارا سامنا ہو تو مجھے مخاطب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کاشان اس کا جواب دے کر وہاں سے چلا گیا. جیل میں کاشان کو اس سے چڑ تھی. وہ ایک لڑکی کے ریپ کے کیس میں جیل کے اندر آیا تھا. عورتوں کے متعلق کھٹے قسم کی باتیں کرنا، چرس کا نشہ کرنا، خراب طبیعت کا مالک تھا. وہ 2 دفعہ کاشان سے وہ خود ہی الجھا اور اس بات پر کاشان نے اس کو بری طرح مارا تھا، اتنا کہ اس کے منہ سے خون نکال دیا.
کاشان کے منہ سے ٹکا سا جواب سن کر شیرا اس کو ہنس کر دیکھتا رہا۔ کاشان جب تھوڑی دیر دور کھڑی اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھا تو شیرا رنم اور گاڑی کو غور سے دیکھنے لگا۔ 2 مہینے پہلے وہ جیل سے نکلا تو خوش قسمتی سے ایک پولیٹیشین کا گارڈ بھی لگ گیا تھا۔ دوپٹہ ٹھیک سے لو رنم، کاشان نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا اور فوراً کار سٹارٹ کر دی۔ رنم نے اپنے دوپٹے کو دیکھا تو اس کے بازو ڈھکے ہوئے تھے، مگر کاشان کے موڈ کو دیکھ کر جو اس آدمی سے مل کر اچانک خراب ہو گیا تو ایک دفعہ پھر اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ کاشان آپ سے ایک بات پوچھوں اگر آپ مائنڈ نہیں کریں تو؟ چند منٹ بعد رنم نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کاشان کو دیکھ کر کہا۔ بولو، کاشان رنم کو دیکھے بغیر ڈرائیونگ کرتا ہوا بولا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ابایا لے لوں۔ رنم کی بات پر کاشان نے ایک نظر رنم کو دیکھا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے اچھا لگتا ہے، یونیورسٹی میں نے کافی لڑکیوں کو دیکھا تھا، فیشن میں بھی یہ سوٹ کرے گا نا مجھ پر؟ رنم نے جلدی سے بات بنائی اور ساتھ ہی اس کی رائے بھی جاننی چاہیے۔ ضرورت نہیں اس کی، دوپٹے سے اپنے آپ کو اچھی طرح کور کر لیا اور بس اتنا ہی کافی ہے۔ ڈرائیو کرتے ہوئے کاشان نے ایک ہاتھ سے اس کے گلے کی طرف دوپٹہ اوپر کرتے ہوئے کہا تو رنم خاموش ہوگی۔ کاشان نے ڈرائیونگ کرتے ایک نظر رنم پر ڈالی تو وہ سر جھکا اپنے ناخنوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا بتاؤ، ریسٹورنٹ میں ڈنر کرنا ہے یا پیک کرا لو؟ کاشان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، آپ کار گھر کی طرف لے لیں، کل ہی ایک نئی ریسپی نوٹ کی تھی، آج ٹرائی کرتی ہوں۔ رنم نے کاشان کو دیکھ کر کہا تو کاشان نے اس کو دیکھ کر اسمائل دی اور کار کا رخ اپنے فلیٹ کی طرف کیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، انہیں گھر آئے ہوئے ایک دفعہ پھر بیل بجی۔ کاشان لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتا ہوا ایک نظر کچن میں رنم پر ڈال کر دروازہ کھولنے لگا۔ آ کر اپنے بھیا سے مل لو۔ رنم کچن میں کھانا بنانے کی غرض سے موجود تھی، تب اس نے کاشان کی آواز پر مڑ کر دیکھا۔ بھیا آئے؟ صبان کا ذکر سن کر رنم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تو کاشان اسمائل دے کر واپس ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ بھیا کیسے ہیں آپ؟ کتنی بڑی بات آپ نے مجھ سے چھپائی، اب بتائیں، ہو جاؤ آپ سے ناراض سچی والا۔ رنم نے ڈرائنگ روم میں آنے کے ساتھ ہی بولنا شروع کیا تو صبان اور کاشان دونوں مسکرائے۔ نہ سچی والا ناراض ہونے کی ضرورت اور نہ ہی جھوٹ والا، تمہاری ناراضگی میں بالکل افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اتنی اہم بات اپنی بہن سے چھپائی، اس کے لیے کان پکڑ کر سوری کر سکتا ہوں۔ صبان نے بولنے کے ساتھ اپنے کان پکڑے، رنم نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کانوں سے ہٹائے۔ میں بہت خوش ہوں آپ کے اور آپی کے لیے، رنم نے مسکرا کر کہا۔ صبان نے اس کا سر سینے سے لگا کر تھپ تھپایا۔ چلو شکر ہے گندے سے اندر رنم تو صبان تو شک نہیں کردا۔ مجھے معلوم ہے جتنی میری بہن خود خوبصورت ہے اتنا اس کا دل بھی خوبصورت ہے۔ صبان صوفے پر بیٹھا اور رنم کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ کل کہاں گئے ہوئے تھے اپنی بیگم کو لے کر؟ کاشان اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا گفتگو میں حصہ لیا۔ صبان یار وہی جو خواتین کا اہم مسئلہ اور شوہر کا اہم فریضہ، شاپنگ۔ صبان کے بولنے پر کاشان اور رنم دونوں مسکرا دیے۔ صبان اپنی پاکٹ سے ایک بریسلیٹ نکال کر رنم کے ہاتھ میں پہنانے لگا۔ یہ کس خوشی میں بھیا؟ رنم نے خوبصورت سے گولڈ کے بریسلیٹ کو اپنی نازک سی کلائی میں دیکھ کر صبان سے پوچھا۔ اچھا لگا تھا مجھے تو سیرت اور تمہارے لیے لے لیا، صبان نے رنم کو بریسلیٹ پہناتے ہوئے جواب دیا۔ یہ واقعی بہت خوبصورت ہے، دیکھیے کاشان۔ صبان نے بریسلیٹ پہنانے کے بعد رنم نے ستائشی نظروں سے دیکھ کر کہا، ساتھ ہی وہ کاشان کے پاس اٹھ کر گئی تاکہ اسے بھی بریسلیٹ دکھا سکے۔ رنم نے اپنی کلائی آگے بڑھائی مگر کاشان کے دیکھنے سے پہلے بریسلیٹ اس کے ہاتھ سے نیچے فرش پر گر گیا جسے کاشان نے اٹھا لیا۔ بریسلیٹ تو واقعی خوبصورت ہے لیکن اس کے نگ میں دراڑ پڑ گئی ہے، کاشان نے بریسلیٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کہاں پر؟ دکھائیں۔ ہائے ہائے، نوائیاں اندھے ہاتھوں چھوٹ گئے۔ رنم کے بولنے پر کاشان نے اس کے ہاتھ میں بریسلیٹ دیا۔ اوہ، یہ میرے ہاتھ سے گر گیا، شاید اس وجہ سے۔ رنم کو افسوس ہونے لگا۔ کوئی بات نہیں، میں اسی ڈیزائن کا دوسرا لے لوں گا، صبان نے رنم کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا اور اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ارے نہیں، یہ ریپیئر ہو جائے گا رنم، تم یہ بریسلیٹ مجھے صبح دے دینا آفس جاتے ہوئے۔ کاشان نے رنم کو دیکھ کر کہا تو اس نے اسمائل دے کر اس بات میں سر ہلایا اور صبان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اور یہ ایک ڈریس بھی مجھے تمہارے لیے پسند آیا تھا، صبان نے ٹیبل پر رکھا شاپر رنم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یار تم تو ٹپیکل بھائی بن گئے ہو جو بہن کے ہاتھ گھر خالی آتی جاتے۔ اب میں اپنے بھائی کو مس کر رہا ہوں، کاشان نے صبان کو دیکھ کر چھیڑتے ہوئے بولا۔ ذرا بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، میری زندگی میں تمہاری کیا اہمیت ہے یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ صبان کی بات پر کاشان ہنسا۔ رنم نے مسکرا کر شاپر میں موجود ڈریس نکال کر دیکھا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم تھم گئی۔ ڈریس بہت خوبصورت ہے مگر اس کی آستینیں غائب تھی، بے ساختہ اس کی نظریں کاشان کے چہرے پر گئی جو آنکھیں سکیڑے ڈریس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ پسند نہیں آیا تمہیں؟ صبان نے رنم کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بھیا، یہ تو بہت اچھا ہے، بلکہ میں تو آج ہی شاپنگ کر کے آ رہی ہوں کاشان کے ساتھ، اپنے لیے ایسا میں نے بھی ایک ڈریس لی ہے۔ رنم نے مسکرا کر بات بناتے ہوئے صبان کو بتایا۔ تو کیا وہ پھر کبھی پہن لینا، یہ سو بھی تمہارے لیے اتنے پیار سے لے کے آئے، اس کے ریسیپشن پر تم یہی پہننا۔ صبان کے کچھ بولنے سے پہلے کاشان رنم کو دیکھ کر بول پڑا۔ رنم کاشان کو دیکھنے لگی۔ ارے یار کچھ بھی پہن لینا، اس سے کیا ہوتا ہے، سیرت اور ماما کے لیے پسند آیا تو رنم کے لیے بھی پسند آ گیا مجھے۔ تم دونوں یہ بتاؤ رکنے کیوں نہیں آ رہے ہو گھر پر، اور رنم خاص کر تمہیں بابا کتنا مس کر رہے ہیں؟ صبان نے بات ختم کرتے نیا موضوع چھیڑ دیا اور رنم اسی سے بچنا چاہ رہی تھی۔ یار میرا تو مشکل ہے، پھر کبھی آ جاؤں گا، ایسا کرو آج رنم کو لے جاؤ اگر اس کا موڈ ہے تو۔ کاشان کی بات پر رنم کو رونا ہی آنے لگا۔ اس نے افسوس بھری نگاہ کاشان پر ڈالی اور صبان کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ایک منٹ رکنا ذرا تسی لوگ۔ ایز یوزول ریکارڈنگ سٹارٹ ہے اور مچھروں کا بھرمار ہے، سارا دن مجال ہے مجھے ایک مچھر بھی کاٹ جاتا ہو۔ بھیا آج تو ممکن ہے، انشاءاللہ پھر کبھی چکر لگاؤں گی۔
رنم نے معذرت خواہانہ لہجے میں سبحان کو دیکھتے ہوئے بولا، اور میں آج مائنڈ بنا کر آیا تھا کہ تم دونوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ سبحان نے رنم کو دیکھتے ہوئے کہا اور اپنے آنے کا اصل مقصد بتایا، پر نظر جھکا کر وہ نیچے دیکھنے لگی۔ ارے یار یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، رنم اپنے بھیا کو ایسے گھر بھیجنے کا ارادہ، کھانا بناؤ جا کر، آج سو بھی ہمارے ساتھ ڈنر کرے گا۔ کاشان نے موضوع بدلا، رنم کچن میں چلی گئی۔ بے دلی سے اس نے فریزر سے چکن نکالا اور یخنی چڑھانے لگی، تبھی کاشان کچن میں آیا۔ کیا بنا رہی ہو؟ میری ڈال کو کچھ میری ہیلپ چاہیے؟ وہ رنم کی پشت پر کھڑا ہو کر رنم کے گرد ہاتھ باندھ کر پیار سے پوچھنے لگا۔ یخنی پلاؤ جلدی بن جائے گا، وہی بنا لیتی ہوں، ساتھ میں سٹیکس اور کباب فرائی کر لیتی ہوں۔ کاشان، آپ بھیا کے سامنے ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جو میرے لیے امتحان کا باعث بنے؟ رنم نہ چاہتے بھی کاشان سے شکوہ کر بیٹھی، کیونکہ اس کا دل اچانک اداس ہو گیا تھا۔ کیا کہہ دیا یار میں نے ایسا؟ کاشان اس کا چہرہ اپنے سامنے کی حیرت سے پوچھنے لگا۔ آپ بھیا کے سامنے کہہ رہے تھے میں ان کا لاوا ڈریس پہنوں، جبکہ آپ نے خود… رنم نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کے ہاتھ پر سگریٹ کا نشان اب بھی موجود تھا، وہ اس دن کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو میری جان اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس ڈریس میں سلیوز لگوا لینا، تم نے دوسرے کپڑے بھی تو سلیوز لگوائی ہیں۔ کاشان اس کی اداسی محسوس کر کے باہوں میں لیتا ہوا بولا۔ آپ نے میرے رکنے کا کیوں بولا بھیا کے سامنے؟ کاشان نے اسے خود سے الگ کیا اور رنم کاشان کے سینے پر سر رکھے اس کے دل پر اپنی انگلی سے ہار بناتی ہوئی بولی۔ اس کا چہرہ تھاما۔ تمہارا دل چاہ رہا ہے انکل آنٹی کے پاس جانے کو؟ کاشان کے انداز میں نرمی دے کر رنم نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر آج صوبی کے ساتھ چلی جاؤ، مگر کل میرے آفس کے ٹائم پر آنے سے پہلے واپس اپنے گھر آ جانا۔ جیسے تمہارا بھیا تمہاری ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتے، ایسے تمہارا شوہر تم سے دوری نہیں افورڈ کر سکتا۔ کاشان نے یوں اس کا چہرہ تھام کر کہا تو رنم مسکرا دی۔ آئی لو یو۔ رنم کے اظہار پر کاشان نے مسکراتے ہوئے اپنے ہونٹ رنم کے ماتھے پر رکھے۔ میں تم سے تھوڑا سا زیادہ۔ وہ رنم کو بولتا واپس ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ رنم مسکراتے ہوئے جلدی ڈنر کی تیاری کرنے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے چائے بھی افسردگی اب غائب ہو چکی تھی، کیونکہ آج وہ کتنے دنوں بعد اپنے ماما بابا کے پاس رکنے جا رہی تھی۔ شبان کے ساتھ رنم کے گھر میں داخل ہوئی تو وہاں پر عاشر بھی موجود تھا۔ وہاں عاشر کی موجودگی پر رنم نے شکر کیا کہ کاشان یہاں پر موجود نہیں۔ بہروز یسریٰ رنم کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، سیرت بھی اس سے بہت خوش دلی سے ملی۔ رات کے 12 بجے تک شبان، عاشر، سیرت اور رنم ہال میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد رنم بہروز اور یسریٰ کے پاس آ گئی۔ اب شبان اور سیرت کے فنکشن والے دن واپسی پر کاشان، اور تم یہیں رکنا، میں نے کاشان سے بھی کہہ دیا، آج سب موجود ہے، صرف تمہاری کمی محسوس ہو رہی تھی۔ یسریٰ کے کہنے پر رنم ایک دم چونکی۔ آپ کی کب بات ہوئی کاشان سے؟ رنم یسریٰ سے پوچھنے لگی۔ یہی کوئی 10 سوا 10 بجے، جب تم چاروں بیٹھ کر باتیں کرتے، میں نے سوچا میں اپنے داماد سے بات کر لوں۔ یسریٰ کی بات پر رنم نے بے ساختہ گھڑی میں دیکھا۔ او 1 بجنے والا ہے، آپ دونوں سوچیں، میں بھی سوتی ہوں، کافی دیر ہو گئی آج۔ رنم نے صوفے سے اٹھتے ہوئے شب بخیر کا روم سے نکل گئی۔ وہ اپنے کمرے میں ٹیبل پر رکھا، اس سے اپنا موبائل اٹھایا جس پر کاشان کی 30 مسڈ کال شو ہو رہی تھی۔ رنم نے جلدی سے کاشان کو کال ملائی۔ کہاں پر موجود تھی تم؟ بیل کے جاتے فون اٹھا لیا، مگر کاشان کی آواز اس کے غصے کا پتہ دے رہی تھی۔ کاشان ماما بابا کے پاس بیٹھی تھی اور اپنا موبائل بیڈ روم میں بھول گئی۔ ابھی آپ کی اتنی ساری کالز دیکھی، آپ ٹھیک ہے نا؟ رنم نے ایک سانس میں وضاحت دینے کے ساتھ کاشان سے پوچھا۔ باقی سب کہاں پر ہیں؟ وہ اب بھی غصے میں رنم سے پوچھ رہا تھا۔ سب اپنے اپنے روم سے میں موجود ہے۔ کاشان کیا ہو گیا آپ کو؟ اس طرح وضاحت دیتے ہوئے اسے اپنی ذات کتنی ہلکی لگ رہی تھی۔ ابھی اور اسی وقت تیار ہو جو، میں لینے آ رہا تمہیں، کوئی فالتو بات اس وقت مجھ سے مت کرنا۔ کاشان کے کہنے کے ساتھ ہی سے کال کاٹ دی۔ رنم اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی۔ دروازے کی دستک پر رنم نے فوراً اپنے آنسو صاف کر دروازہ کھولنے لگی۔ سوتے نہیں گئی تھی؟ میں نے سوچا آج تم پہلی دفعہ رنم کیا ہوا تم روئی ہو کیا؟ سیرت دروازہ کھلتے نان سٹاپ بولنا شروع ہو گئی، مگر رنم کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اپنی بات بھول گئی اور غور سے اس کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ نہیں آپ ہی، وہ تو سر میں درد ہو رہا تھا اس لیے بس۔ رنم دو انگلیوں سے سر دبا کر بولی۔ یہاں دیکھو میری طرف، سر میں تو تمہارے بالکل درد نہیں ہو رہا ہے، اتنا مجھے معلوم ہے، چلو جلدی سے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ سیرت اس کے گال پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر بولی۔ کچھ نہیں ہوا آپ ہی، سچ کہہ رہی ہوں، سونے کی کوشش کرتی، درد کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ رنم بے بسی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا رکو، میں پین کلر لاتی ہوں، وہ کھا لینا، آرام آ جائے گا۔ سیرت کہتے ہوئے جانے لگی۔ پین کلر میں نے لی تھی، دراصل اس بیڈ روم میں سونے کی عادت نہیں رہی نا، تو بے چینی بھی ہو رہی ہے، اب سو نہیں پاؤں گی تو مزید درد ہوگا، اس وجہ سے میں نے کاشان کو بلا لیا۔ رنم نے بات بناتے ہوئے کہا۔ تم پاگل تو نہیں ہو جتنی رات کو بلا لیے اسے، اور اس طرح رات میں جاؤ گے تو گھر میں سب کیا سوچیں گے؟ سیرت نے اس کو دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں صبح ماما کو کال کر کے بتا دوں گی، آپ بھی میری وجہ سے پریشان مت ہو۔ رنم میں بال بنا کر دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے سیرت سے کہا۔ رنم سب ٹھیک ہے نا، تم کچھ تو چھپا تو نہیں رہی؟ سیرت نے جانچتی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھ کر دوبارہ پوچھا تو رنم مسکرا دی۔ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے میں آپ سے کچھ چھپاؤں گی؟ بڑی بہن ہے آپ میری، سب ٹھیک ہے، رنم نے سیرت کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ چلو میں بھی اس کاشی کے بچے سے مل لیتی ہوں۔ سیرت نے اس کے موبائل پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ نہیں آپ ریسٹ کریں، گھر پہنچنے کے بعد آپ کو کال کروں گی، اوکے بائے۔ رنم بولنے کے ساتھ اپنا بیگ لے کر روم سے نکل گئی۔ سیرت ایک دفعہ پھر اس کے رویے پر غور کرنے لگی۔ وہاں پر عاشر موجود تھا، یہ بات تم نے مجھے کال کر کے کیوں نہیں بتائی؟ کال میں ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی، مگر گھر آنے کے بعد کاشان رنم سے باس پرس پر اترا۔ لاکھ دی لعنت تیری زندگی دے۔ اگر عاشر بھائی وہاں پر موجود تھے تو کوئی بریکنگ نیوز تھی جو میں آپ کو فون کر کے بتاتی ہوں۔ رنم کے بولنے کی دیر تھی، کاشان نے لب بھینچ کر اس کا منہ پکڑا۔ زبان چلاؤ گی تم میرے آگے؟ بولو۔
کاشان اس کا جبڑا دبا اس سے پوچھنے لگا۔ رنم نے اس کا ہاتھ ہٹا کر اپنا منہ چھڑانا چاہا مگر ناکام ہونے کی صورت میں اپنی کوشش ترک کر دی۔ کاشان نے اس کا منہ جھٹکے سے چھوڑا تو وہ روم کے دروازے سے جا لگی۔ نہیں چلاتی آپ کے آگے زبان، آج بھی آپ اپنے غصے کا نشانہ بنائیں مجھے جیسے شروع سے بناتے ہیں، مگر اس کے بعد کاشان پلیز مجھ سے ایکسکیوز مت کریے گا، مجھے منائیے گا مت۔ بولنے کے ساتھ رنم کی سبز آنکھیں برسنا شروع ہو گئی۔ عاشق کی آنکھوں میں اگر تمہیں اپنے لیے محبت دیکھتی تو تمہیں میری فیلنگ سمجھ میں آتی، کتنا برا لگتا ہے مجھے اس کا دیکھنا تمہاری طرف۔ کاشان کا بس نہیں چلا تو اس نے کہتے ہوئے زور سے دروازے پر ہاتھ مارا۔ آپ نے میری آنکھوں میں کس کے لیے محبت دیکھی کاشان؟ اپنے لیے یا عاشر بھائی کے لیے؟ آج اس بات کا جواب دیں مجھے۔ میں نے ہمیشہ آپ سے محبت کی تو پھر آپ آخر کیوں اتنے انسیکیور ہیں؟ رنم کاشان کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اس کا چہرہ اپنے نازک ہاتھوں میں تھام کر روتے ہوئے سے سوال کرنے لگی۔ اس طرح کا رویہ مت اختیار کیا کرے کاشان، مجھے دکھ پہنچتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں؟ رنم اب روتے ہوئے کاشان کے سینے سے لگ کر اپنی انگلی سے اس کے دل پر آر بنا کر مٹانے لگی۔ کاشان خاموش کھڑا تھا، اپنے سینے سے لگی رنم کی باتیں سنتا اس کی انگلیوں کی حرکت دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے کبھی نفرت مت کرنا، مگر آپ تو میرا اعتبار کیا کرے کاشان، ہمارے رشتے میں اعتبار ہوگا نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کیسے آپ کو اپنا اعتبار دلاؤں؟ پلیز مجھ پر اعتبار کریں۔ رنم روتے ہوئے بے بسی سے اپنی مٹھی بند کر کے نازک ہاتھ سے مکہ بنا کر کاشان کے سینے پر مارنے لگی۔ کاشان نے اپنا ایک ہاتھ رنم کی کمر کے گرد حائل کر کے اپنے دوسرے ہاتھ سے رنم کی کلائی کو تھاما اور اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ اسے اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا، جگ میں سے پانی نکال کر گلاس رنم کے ہاتھ میں تھمایا۔ رنم نے 2 گھٹ پانی پی کر گلاس سائڈ پر رکھا۔ سو جاؤ۔ وہ رنم کو بیڈ پر لٹاتا خود اپنا سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر اٹھا کر دوسرے روم میں چلا گیا۔ لعنتی۔ رات کا آخری پہر تھا جب رنم کی بے چینی سے آنکھ کھلی۔ کاشان اسے بیڈ پر لٹا کر خود دوسرے روم میں چلا گیا تھا۔ معلوم نہیں رنم کی کب آنکھ لگی، کب کاشان واپس اپنے روم میں آیا، اس کے برابر میں لیٹا اسے خبر نہیں تھی۔ رنم نے کاشان پر ایک نظر ڈالی تو بے خبر سو رہا تھا، روم کا AC بھی بند تھا۔ رنم نے کھڑکی کھولی، تیز بارش برس رہی تھی۔ رنم نے دوبارہ کاشان کو دیکھا، وہ اب بھی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ معلوم نہیں رنم کے دل میں کیا سمائی، وہ فلیٹ سے نکل کر اپنے فلیٹ کی چھت پر اوپر چلی گئی۔ بارش زوروں سے برس رہی تھی۔ رنم رات کے پہر چھت پر اکیلی تھی، بادل بہت زور سے گرجا مگر شادی کے 2 ماہ کے اندر شاید وہ اتنی بہادر ہو گئی تھی کہ اسے باتوں کی گڑگڑاہٹ سے اب ڈر نہیں لگتا تھا، شاید اسے کاشان کے غصے کے علاوہ کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ اگر کاشان کو معلوم ہو گیا میں بارش میں اکیلی چھت پر موجود بھیگ رہی ہوں تو کاشان کے ساتھ رہتے اس کا غصہ برداشت کرتے ہوئے شاید ٹھیٹ ہو گئی تھی آدھی۔ رنم نے سوچتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کھولے، آنکھیں بند کر کے چہرہ اوپر کیا۔ وہ آہستہ سے گول گول گھوم رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے اوپر کسی کی نظر محسوس کی۔ بھلا اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ رنم نے سوچتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے کاشان کو کھڑا پایا اور وہ خاموشی سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ رنم کو چند ماہ پہلے والا منظر دماغ میں آیا، کاشان نے اس کے اوپر کس طرح غصہ کیا تھا بارش میں بھیگنے پر۔ کاشان رنم کو دیکھ کر اس کی طرف چلتا ہوا ہے، رنم کو لگا وہ اس پر غصہ ہوگا۔ کاشان نے ہاتھ کا کٹورا بنایا، بارش کا پانی جمع کر کے چھپاک سے رنم کے منہ پر مارا جیسے وہ زبان کے منہ پر مارتی تھی۔ رنم نے حیرت سے کاشان کو دیکھا، کاشان مسکرا کر اسے باہوں میں چھپا لیا۔ میری ڈال کا گزارا نہیں ہوتا بارش میں بھیگے بنا۔ رنم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، کاشان کے چہرے پر اس وقت غصے کا شائبہ تک نہ تھا۔ رنم نے دوبارہ سے اس کے سینے پر ٹکا دی اور آنکھیں بند کر لی۔ سیرت اور سبحان آج صحیح معنوں میں محفل کی جان بنے ہوئے تھے، دونوں کی جوڑی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سب مہمانوں بہروز اور یسریٰ کے ساتھ سبحان اور سیرت کو بھی مبارکباد دی۔ فرح بہن تھی، اس لیے بات کو سمجھتے ہوئے یسریٰ کی خوشی کی خاطر آج اس کی خوشی میں شریک ہوگی بغیر دل میں کوئی شکوہ لی۔ اس نے بہروز اور یسریٰ کو مبارکباد دی مگر غفران نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا، فنکشن میں شرکت نہ کر کے ظاہر کیا کوئی ان سے ناراض ہے۔ جبکہ عاشر آفس کے کام سے آؤٹ آف سٹی گیا ہوا تھا، ابھی وہ سفر میں تھا، گھر پہنچتے پہنچتے بھی اسے 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ سبحان کو فون کر کے مبارکباد دی۔ چلو بھائی آج میرے بھائی کے پیسے تو وصول ہوئے، بیوٹیشین آنٹی کی محنت نظر آ رہی ہے، ان کی بدولت آج تمہاری بھی کچھ شکل نکل کر آئی۔ کاشان نے سیرت کے پاس آ کر اس کے اپنے انداز میں تعریف کی۔ میری شکل کو چھوڑو، یہ بتاؤ 3 دن پہلے تمہارا کوئی تھوبڑا سوجا ہوا تھا جو بیچاری میری بہن کو رات کو ہی واپس لے گئے۔ سیرت نے سوچا لگی ہاتھوں کاشان کے بھی کانت کھینچ کر اس کی خبر لے۔ یار مجھ معصوم کا تھوبڑا کس بات پر سوجنا، بس اپنی بیوی کے اچانک یاد آئی تو اسے لینے آ گیا، ویسے تمہیں کس نے کہا کہ میرا تھوبڑا سوجا ہوا ہے؟ کاشان نے اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھتے ہوئے سیرت سے پوچھا۔ بس اب رنم بیچاری کی شامت مت لے آنا، میں بچپن سے تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، اور مسٹر کاشان ہم نے رنم کو تمہارے ساتھ رخصت کر کے اسے اپنا تعلق توڑا نہیں ہے، اس لیے شرافت سے ہمارے ساتھی سے پاس اسے خود سے ہفتے میں 1 آدھ بار چھوڑ جایا کرو، بے شک خود بھی اپنا بستر لے کر یہاں پر آ جاؤ کیونکہ شاید اب تمہیں ہمارے گھر نیند نہیں آتی۔ سیرت نے مذاق میں کاشان کو سنا دی کیونکہ اس دن رنم کو دیکھ کر وہ صاف محسوس کر سکتی تھی لازمی کاشان سے زبردستی لینے آیا تھا۔ اف کتنا بولی ہو یار تم، ایسے موقع پر پٹر پٹر کرتی لڑکیاں زہر لگتی ہیں، کچھ باتوں میں تمہیں میری بیوی سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اپنی چونچ بند کر کے ذرا میرے بھائی صاحب کے پاس چلی جاؤ، کب سے دور کھڑا ہو بیچارہ یہی دیکھ کر آہیں بھر رہا ہے۔ کاشان کے بولنے پر سیرت مسکراتی ہوئی سبحان کے پاس چلی گئی۔ اب تک کتنے لوگ بتا چکے کہ تم بہت حسین لگ رہی ہو؟ سبحان نے ستائشی نظروں سے سیرت کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ تقریباً یہاں پر موجود سارے لوگ یہ بات بتا چکے ہیں، ایک تمہارے علاوہ۔ سیرت نے بہت سٹائل سے جتایا۔
تم کتنی حسین لگ رہی ہو، یہ بات میں تمہیں یہاں سب کے سامنے نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ بات میں تمہیں سب سے پہلے بتا چکا ہوں کہ میں ایک پرائیویٹ پرسن ہوں، اس لیے میں پرائیویٹ میں بتاؤں گا کہ تم کتنی حسین لگ رہی ہو۔ صبح آنے والے ہانہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ سیرت اس کی بات سن کر نظر جھکا کر مسکراتی۔ کاشان کی نظروں نے رنم کو ڈھونڈنا شروع کیا، وہ اسے بہروز کے پاس بیٹھی ہوئی نظر آئی، مگر اس سے پہلے وہ یسریٰ کے پاس آیا، اس کے برابر میں صوفے پر بیٹھ کر ہاتھ تھام کر اسے باتیں کرنے لگا۔ رنم بہروز کے پاس بیٹھی ہوئی یسریٰ اور کاشان کو دیکھنے لگی، وہ سب سے ملنے کے بعد بہروز کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ دور سے کاشان جس طرح یسریٰ کا ہاتھ تھامے اس سے باتیں کر رہا تھا، کوئی بھی دور سے دیکھتا تو یہی سمجھتا ساس و داماد میں کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ کاشان کی بہروز اور یسریٰ سے اچھی انڈرسٹینڈنگ تو تھی، مگر رنم کو معلوم تھا اس وقت اس کا شوہر یسریٰ کا ہاتھ تھامے ان لوگوں کے گھر نہ رکنے کا کوئی جواز پیش کر رہا تھا۔ یہ بات وہ رنم کو اپنے گھر سے بول کر آیا تھا، جس پر رنم خاموش ہو گئی۔ لعنت تیرے تے پھر رنم تے نہیں کاشان تے، لیکن رنم تے بھی سارا کچھ پہلے تو جانتے بوجھتے انہیں ایڈا سٹیپ لیتا، ہن مر جا، تو جی نہیں سکتی سی نا وہ بغیر، تو ہن وہ نال مر جا۔ تقریب اب اختتام پر پہنچی تھی، رنم اور کاشان دونوں بینکویٹ سے باہر نکلے۔ رنم کی نظر اچانک دور کھڑی کار کے پاس ایک آدمی پر پڑی، وہ فوراً اپنا چہرہ چھپانے کی غرض سے اپنی کار میں بیٹھ گیا، مگر رنم اسے پہچان چکی تھی۔ یہ وہی آدمی تھا جو کاشان اسے 3 دن پہلے دکھا تھا، اور اس کو دیکھ کر کاشان کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو گیا تھا۔ رنم نے ایک نظر کاشان پر ڈالی، موبائل پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ موبائل پر بات کرتے کرتے اس نے کار کا دروازہ کھولا، رنم کار میں بیٹھ گئی۔ وہ اب سوچ میں پڑ گئی کاشان کے بات بتایا کہ نہیں، مگر وہ آج بہت خوش تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کاشان کا بھی موڈ خراب ہو، اس لیے اس نے اسے کچھ بھی بتانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ 3 دن پہلے جب میں تمہیں گھر واپس لے کر گیا، تم نے سیرت سے کچھ ذکر کیا ہمارے متعلق؟ نہیں کاشان، میں نے تو نہیں میں نے تو یہی کہا تھا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، کہ آپ ہی نے آپ سے کچھ کہا؟ رنم نے کاشان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایسا کچھ نہیں کہا سیرت نے، میں ویسے پوچھ رہا تھا، کاشان نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے رنم کا جواب دیا۔ کاشان بس آپ مجھ پر اعتبار کیا کریں اور پلیز مجھ سے ناراض مت ہوا کریں، نہ غصہ کیا کریں۔ رنم نے اسٹیئرنگ کو پکڑے کاشان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پاگل نہیں ہو جو بلا وجہ میں تم پر غصہ کروں گا یا ناراض ہوں گا، مگر میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا رنم، جو باتیں ہم دونوں کے بیچ میں، ہمارے بیڈ روم کی باتیں ہمیشہ ہمارے درمیان رہنی چاہیے۔ اگر کبھی بھی کوئی بات بھی میں نے کسی دوسرے کے منہ سے سنی ہے، کوئی بات باہر نکلی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، بس یہ بات تم یاد رکھنا۔ کاشان نے اپنی بات مکمل کر کے اس کے ہاتھ ہونٹوں پہ لگایا۔ رنم اس بات میں سر ہلا کر چپ ہوگی۔ کاشان ڈرائیونگ کرنے لگا، رنم کی کھڑکی سے باہر شیشے پر نظر پڑی تو اسے وہی گرے کار دکھائی دی جس میں وہ شخص بیٹھا ہوا تھا۔ رنم نے بے ساختہ گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، کار ایک دم دوسری گلی میں مڑ گئی۔ کیا ہوا، کیا دیکھ رہی ہوں؟ کاشان نے اس کے چونکنے پیچھے مڑنے کا نوٹس لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا۔ رنم نے لڑتے ہوئے آدھی بات بتائی۔ اس کی بات سن کر کاشان چونکا اور سائڈ مرر سے روڈ پر دیکھنے لگا۔ کوئی نہیں ہے، وہم ہے تمہارا، ہمارا پیچھا کون کرے گا؟ کاشان کی بات سن کر رنم نے خاموشی اختیار کر لی، وہ دونوں اپنے فلیٹ پہنچ گئے۔ کتنے پیارے لگ رہے تھے نا آج بھیا اور آپی، رنم ڈریسر کے سامنے اپنی جویلری اتارتے ہوئے کاشان سے پوچھنے لگی۔ وہ ابھی بھی چینج کر کے آیا تھا، اس کی بات سن کر مسکرایا۔ ان دونوں کو کپل کی صورت میں ایک ساتھ کھڑا دیکھ کر مجھے ہم دونوں کی بارات کا دن یاد آ گیا، چلو آج تھوڑا سا اس دن کو یاد کر لیتے ہیں۔ کاشان نے وارڈروب سے رنم کو نائٹ ڈریس نکال کر دیا۔ کاشان آپ بھی نا؟ رنم نے آنکھیں جھکا کر نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتے ہوئے نائٹ ڈریس کاشان کے ہاتھ سے لیا۔ کاشان نے رنم کو اسمائل دے کر دیکھا، وہ آج بھی پہلے دن کی طرح اس کی بڑھتی ہوئی شدت سے اسی طرح شرما جاتی تھی۔ سوبی تمہیں معلوم ہے نا، موتی کے پھول کی خوشبو بچپن سے میرے دماغ پر چڑھ جاتی ہے، تم نے پورا کمرہ ان پھولوں سے بھر دیا۔ یہ دنیا کی پہلی دلہن تھی جس نے اپنے دلہا کے کمرے میں انٹری دیتے شکوے شروع کر دیے۔ دوسری طرف سبان جسے اپنے کمرے میں سیرت کی موجودگی کا احساس سے اشارہ کر گیا، مگر سیرت کو دلہن کے روپ میں شکوہ کرتے دیکھ کر حیرت کا اظہار کرنے لگا۔ آج تھوڑا بہت شرما لو، اگر نہیں آ رہی تو کم از کم ایکٹنگ ہی کر لو۔ وہ مسکراتا منہ پھلائی سیرت کے قریب آتا ہوا بولا، یہ خوشبو میرے دماغ پر چڑھ گئی، تم مجھ سے شرمانے کی بات کرو، ایسے میں تو مجھ سے سچی میں نہیں شرمایا جائے گا۔ سیرت نے آنکھیں گول گھماتے ہوئے سبان کو دیکھا، سبان نے اس کے انداز پر مسکرا کر اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ اور اگر آج میں تمہیں شرمانے پر مجبور کر دوں تو؟ سبان سیرت کی تھوڑی کے نیچے اپنی انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے پوچھنے لگا، سوبی اگر تم نے ذرا بدتمیزی کی نا؟ سبان کی بات سن کر سیرت کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس کی بات مکمل بھی نہیں ہو پائی کہ سبان نے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ آج تو میری ساری بدتمیزیاں شرافت سے برداشت کرنی ہے تمہیں، اگر ذرا بھی ہوشیاری دکھائی نا تو یاد رکھنا قانون کا محافظ ہوں، پوری قانونی کارروائی کر ڈالوں گا۔ سبان کے کہنے کے انداز پر نہ چاہتے بھی سیرت کو ہنسی آ گئی، جتنے تم شکل سے شریف لگتے ہو نا اتنے بدماش ہو۔ وہ سیرت کو بازو میں اٹھا کر بیڈ پر لائے تو سیرت نے اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ شریف سے شریف شوہر بیوی کے سامنے بدماش ثابت ہوتا ہے، پھر تم ایک پولیس والے سے شرافت کی توقع رکھ رہی ہو؟ وہ سیرت کے اوپر جھکتے ہوئے بولا، اپنی تمام تشددیں سیرت پر لوٹاتے ہوئے سبان نے واقعی سیرت کو شرمانے پر مجبور کر دیا۔ سبان کی ایک کے بعد ایک بڑھتی ہوئی جسارتوں پر سیرت نے اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ تھوڑی دیر پہلے تک سیرت کے دماغ میں موتی کی خوشبو سوار تھی، اب اس کے دل و دماغ کے ساتھ ساتھ حواسوں پر بھی صرف سبان قابض تھا۔ دروازے پر زور زور سے دستک کی آواز پر سبان نے لیمپ کی مدھم روشنی میں الارم پیس پر نظر ڈالی۔ اس وقت صبح کے 6 بج رہے تھے۔ مما کیا
सुबान जल्दी से दरवाज़ा खोलो प्लीज़। युसरा की परेशान आवाज़ पर सुबान तेज़ी से उठा। सुबान के उठने पर बराबर में लेटी हुई सीरत की भी आंख खुल गई। मम्मा क्या हुआ, सब खैरियत है? दरवाज़ा खोलते ही रोती हुई युसरा को थाम कर सुबान ने पूछा। सुबान मालूम नहीं बहरोज़ को क्या होगा, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। हाँ है, बहरोज़ तो नहीं टूट गया? युसरा ने रोते हुए सुबान से कहा। सीरत भी युसरा के पास पहुंच चुकी थी। सुबान युसरा की बात सुनते कोई जवाब दिए बगैर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता बहरोज़ के बेडरूम में पहुंचा। वो दोनों भी सुबान के पीछे हैं। बाबा उठे, देखें मम्मा परेशान हो रही हैं। सुबान ने बहरोज़ का ठंडा हाथ थाम कर पुकारा मगर वो बेसुध। इसने बहरोज़ की नब्ज़ चेक की। सुबान मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ बहरोज़ से कहो वो आंखें खोल लें। युसरा रोने लगी तो सीरत ने इसे गले लगा लिया। कहाँ जा रहे हो? सुबान को रूम से जाता देखकर सीरत ने इसे सवाल किया। ड्राइवर से कार निकालने का कहता हूँ, अस्पताल जाना होगा तो मम्मा को दूसरे कमरे में ले जाओ। सुबान की जब से सुरख आंखें सीरत को बहुत कुछ समझाने लगी मगर वो दिल को मजबूत करके सुबान की बात मानते हुए युसरा को वहाँ से ले गई। जबकि सुबान दिल में दुआ कर रहा था इसका शक गलत साबित हो। बहरोज़ का बिस्तर से लगा कमज़ोर वजूद इसके लिए बहुत मायने रखता था। रनम उठो शाबाश। कशान की आवाज़ पर रनम की आंख खुली। आपने तो रात में कहा था कि सुबह लेट ऑफिस जाना है, फिर भी क्यों उठा लिया अभी से? रनम ने सामने दीवार पर लगी वॉल क्लॉक में टाइम देखा तो सुबह के 7:30 बज रहे थे। जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आओ। कशान ने इसकी बात का कोई जवाब दिए बगैर दूसरा ऑर्डर दिया, खुद रूम से बाहर निकल गया। रनम आंखें ज़बरदस्ती खोलते वॉशरूम में गई क्योंकि रात को भी काफ़ी देर से सोना हुआ था। जब वो किचन में आई तो कशान नाश्ता टेबल पर रख रहा था। मैं बना लेती नाश्ता, आपने क्यों बनाया? रनम ने इसको देखकर पूछा। हाय, मैं लगता बहरोज़ खुश हो गया। एक ही बात है, आओ नाश्ता करें। कशान ने इसे कुर्सी की तरफ इशारे के खुद भी दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। आप क्यों नहीं नाश्ता करें? रनम ने इसे खाली चाय पीते हुए देखा तो पूछने लगी। मूड नहीं हो रहा, बाद में कर लूँगा, तुम सही से नाश्ता करो। कशान के जवाब पर वो खामोशी से नाश्ता करने लगी। रुताना के बरक्स कशान खामोश था, इसलिए रनम ने भी ज़्यादा बात नहीं की। ये कपड़े क्यों निकाल रहे मेरे? रनम बर्तन वॉश करके आई तो कशान को वार्डरोब से ड्रेस निकालते देखकर पूछने लगी। जाओ चेंज करके आओ, फिर बताता हूँ। कशान ने संजीदगी से कहा। रनम को इसके रवैये से परेशानी होने लगी। क्या बात है कशान, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? रनम ने कशान को देखते हुए सवाल किया। चेंज कर लो, फिर हमें तुम्हारे घर जाना। अंकल की तबीयत ठीक नहीं, सोबी ने थोड़ी देर पहले फ़ोन करके बताया। रनम की आंखों में तशवीश और परेशानी देखकर कशान नरम लहजे में इससे बोला। रनम अपना मोबाइल उठाने के इरादे से आगे बढ़ी। कशान ने इसका हाथ पकड़ा। हम चल रहे हैं ना रनम, जाओ जल्दी चेंज करके आओ। कशान के दोबारा बोलने पर वो कशान को देखते हुए ड्रेस चेंज करने चलेगी। वापस आई तो कशान किसी से कॉल पर बात कर रहा था। रनम को देखकर कॉल काटी, गाड़ी की चाबी मोबाइल लेकर बाहर निकला। सुबह के वक्त अपने घर के सामने गाड़ियाँ और चहल पहल देखकर रनम ने ना समझने वाले अंदाज से कशान को सवाली नज़रों से देखा। रनम अंकल हम सबको छोड़कर चले गए, आज सुबह ही इनकी। कशान ने अपनी बात मुकम्मल किए बिना रनम को थामा क्योंकि वो खुद ही होशोहवास से बेगाना हो गई थी। बताओ, कल ही बेटी की शादी की बहरोज़ भाई ने और आज ही सुबह दिल बंद होने से दुनिया से रुखसत हो गए। सुबान और अपनी बेटी की शादी रास नहीं आई इन्हें। हाल में सभी खवातीन बैठी थी। एक खातून ने सीरत को देखकर तबसरा की। आवाज़ इतनी भी आहिस्ता नहीं थी सीरत न सुन सके मगर वो दूसरे लोगों को मौका देकर वो खामोश रही। जबकि कशान जो किसी काम की घर से आया था इन खातून की बात पर वो भी सुन चुका था। आंटी मेरा ख्याल है सपारा आपने पढ़ना नहीं, अंकल की डेथ का अफसोस आप कर ही चुकी है, बचता है खाना, तो वो इसमें काफ़ी टाइम है, मेरे ख्याल में आपको घर जाना चाहिए, बिरयानी आपके घर गुलाम बख्श पहुँचा देगा। कशान की बात पर चंद खवातीन ने कशान को देखकर उन खवातीन का अच्छा खासा मुँह बन गया जिनको कशान ने मशवरा दिया था। इन्हें युसरा का बदतमीज़ सा दामाद पहले भी अच्छा नहीं लगा तो वो कशान को घूरती हुई बाहर निकल गई। बेटा ये क्या तरीका घर है मेहमान से बात करने का? युसरा की दोस्त है, हमारे गम में शरीक होने आई थी। फरह ने कशान को देखते हुए कहा। आज सुबह वो दोबारा वापस आई थी। गम में कहाँ शरीक होने आई थी, वो तो मज़ीद हमारा गम बढ़ाने आई थी। कितनी देर से फजूल तबसरा करके टाइम पास करी थी, इनका यहाँ से जाने बेहतर था। युसरा आंटी कहाँ पर है? नज़र नहीं आ रही। कशान ने अपनी राय का इजहार करते हुए फरह से युसरा के बारे में पूछा। 2 मिनट पहले से बेडरूम में लटा कर आई हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेगी तो अच्छा, वरना इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तुम सब बहरोज़ को छोड़ कर आ गए? फरह ने रूहानी अंदाज में कशान से पूछा। वो लोग अभी कब्रिस्तान से वापस आए थे। जी आंटी, आपको सब्र से काम लेते हुए युसरा आंटी को संभालना होगा। रनम कहाँ पर है? फरह की आंखों में आंसू देखकर कशान ने तसल्ली देते हुए बोला और साथ ही रनम का पूछा। वो इसे देखना चाहता था क्योंकि बहरोज़ का चेहरा देखकर युसरा के साथ साथ रनम की भी हालत बिगड़ गई थी। सीरत खुद रोते हुए रनम को संभाली थी जबकि फरह ने युसरा को संभाला हुआ था। सुबान की भी हालत इनसे मुख्तलिफ नहीं थी मगर वो इस वक्त ज़बत के हर एक से मिल रहा था। बहरोज़ पर मिट्टी डालते हुए बहुत रोया था। इसे कशान और आशी ने चुप करवाया। अपने बेडरूम में तुम लोगों के जाने के बाद हालत ख़राब हो गई थी, इसको सुकून का इंजेक्शन दिया, सो रही है अभी। फरह बताते हुए एक दफ़ा फिर अफसुर्दा होने लगी। कशान चुप करके वहाँ से चला गया। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया सोबी, प्लीज़ थोड़ा सा खाना खा लो। सब लोगों को फारिग करके सीरत खाने की ट्रे बेडरूम में ले आई। सुबान आंखों पर हाथ रखे बेड पर लेटा था। सीरत ने दोपहर में शायदा से कहकर अपने बेडरूम से सारे फूल हटाने का कहा था। सुबान जब कब्रिस्तान से वापस आई तो युसरा सुबान के गले लगकर बहुत रोई थी। युसरा को चुप करवाते सुबान को भी रोना आ गया और इन दोनों को इस तरह रोते देखकर बाकी सबकी आंख भी अश्कबार हो गई थी। कशान और फरह ने आगे बढ़कर इन दोनों को चुप करवाया। अफसोस करने वाले मेहमान तो सारे वापस चले गए थे। गफरान और आशिर भी हैदराबाद के लिए निकल गए थे। फरह युसरा के पास रुक गई थी। फिलहाल कशान और रनम भी वहीं मौजूद थे। रात का खाना युसरा रनम को ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत खिलाया मगर सुबान अपने बेडरूम में चला है।
سیرت صبان کو صبح سے ان لوگوں کے درمیان میں خاموش بیٹھے دیکھ رہی تھی. اس وقت رات کے 9 بج چکے تھے. سب اپنے بیڈ روم میں موجود تھے کیونکہ سبھی صبح کے جاگے ہوئے تھے. سیرت کو صبان کی فکر ہونے لگی. دل نہیں چاہ رہا کھانا کھانے کے, ایک کپ چائے بنا دو مجھے. سیرت کے دوسری بار بولنے پر صبان اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتا ہوا بولا, خالی پیٹ تو ہرگز چائے پینے نہیں دوں گی, چلو اٹھو جلدی سے. ٹرے سائڈ پر رکھ کر سیرت اسے دوبارہ بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولی. صبان سرخ آنکھیں لیے اسی کو دیکھ رہا تھا. آج میں دوسری بار یتیم ہو گیا سیرت. صبان اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپاتا ہوا بولا. سیرت نے صبان کے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹائے اور آنسو صاف کیا. اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا. جس دن میرے سگے باپ کا انتقال ہوا تھا, امی اور کاشی کے غم میں وہ دکھ کہیں دب گیا, مگر آج لگ رہا ہے جیسے کوئی قیمتی چیز مجھ سے دور چلی گئی. تم اندازہ نہیں لگا سکتی سیرت, بابا میرے لیے کیا معنی رکھتے تھے. ان کے نہ ہونے سے میں خود کو کتنا تنہا محسوس کر رہا ہوں. ماما کو اکیلے کیسے سنبھالوں گا میں, وہ کتنی بری طرح ٹوٹ چکی ہیں. صبان سیرت کے کندھے سے لگا ہوا اسے اپنا دکھ بیان کر رہا تھا. سو بھی تمہارے ساتھ میں بھی تو اپنا دوسری بار باپ کھویا, میں نے بھی تو دوسری بار اپنا باپ کھویا. پلیز اپنے آپ کو سنبھالو, تمہیں سب کو سنبھالنا ہے, تمہیں ہمت سے کام لینا ہے. سیرت خود بھی روتے ہوئے اس کی ہمت باندھنے لگی. تھوڑا بہت صبان کو کھانا کھلا کر اس کے لیے چائے پلانی چلے گی. بہروز کے انتقال کا آج پورے 15 دن گزر چکے تھے. آہستہ آہستہ سب کی زندگی معمول پر آنے لگی. فرح سوئم کے بعد چلی گئی تھی کیونکہ غفران اور راشد وہاں پر اکیلے تھے, جبکہ 2 دن رکنے کے بعد کاشان بھی اپنے فلیٹ میں واپس آ گیا. مگر رنم کو اس نے زبان کے کہنے پر یسرا کے پاس ہی چھوڑا ہوا تھا. ڈیلی رات کو 2 گھنٹے کے لیے وہ چکر لگا لیتا, مگر آج دوپہر میں سے آفس سے رنم کو تیار رہنے کا کہا. وہ آج رنم کو باہر ڈنر کے بعد واپس اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا. یہ بات بھی اس نے آج رنم کو فون پر بتا دی. اس سے رنم نے کاشان کے آنے سے پہلے اپنی تیاری مکمل کر لی. اس کا تیار ہونے کا دل نہیں چاہتا تھا, مگر کاشان کے لیے اس نے لائٹ لیمن کلر کی ایمبرائڈری ڈریس میں چھوٹے سے ایئر رنگ اور صبان کا دیا اور بریسلیٹ پہن لیا. ہفتے بھر سے نوٹ کر رہا ہوں, بہت ویک ہوگی تم, اپنے اوپر دھیان دو, خوش رہو, مجھے میری ڈال پہلے جیسی چاہیے. باہر سے ڈنر کے بعد وہ رنم کو لے کر لانگ ڈرائیو پر نکل گیا تاکہ اس کی طبیعت بہل سکے. اب وہ دونوں اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے. تب کاشان نے ڈرائیونگ کے دوران رنم کو دیکھتے ہوئے بولا, مجھے بابا کی بہت یاد آتی ہے کاشان, وہ کیوں اتنی جلدی چلے گیا ہمیں چھوڑ کر. رنم کے لہجے میں افسردگی اور آنکھوں میں اداسی محسوس کر کے کاشان نے ڈرائیونگ کے دوران رنم کا ہاتھ تھاما. اپنوں کے جانے سے دل تو اداس ہوتا ہے, اور جنہیں ہم پیار کرتے ہیں وہ چلے جائیں تب جینا بھی مشکل لگتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں, انکل واقعی نیک صفت انسان تھے, مگر تمہیں آنٹی کے لیے صبان, سیرت اور مجھے دیکھ کر خوش رہنا ہوگا, خود کو سنبھالنا ہوگا. میں تمہارا دکھ سمجھ سکتا ہوں. اپنی امی کو کھو کر مجھے ایسا لگا جیسے دنیا ختم ہو گئی, مگر میں صبان کو اور صبان مجھے دیکھ کر جیتا تھا. ہمیں دوسروں کے لیے جینا پڑتا ہے, جو ہمیں پیار کرتے ہیں, جن کو ہم پیار کرتے ہیں. کاشان رنم کو پیار سے سمجھا رہا تھا. اچانک کار بند ہوگی. اس کو کیا ہو گیا, رکو میں چیک کر کے آتا ہوں. دوبارہ کار سٹارٹ کرنے کے بعد جب کار نہیں چلی تو کاشان نیچے اتر کر کار کا بونٹ کھولتا ہوا چیک کرنے لگا. کار کا انجن گرم ہو گیا, یہاں پانی بھی موجود نہیں, 10 منٹ کے فاصلے پر پمپ موجود ہے, وہاں سے لے کر آتا, تم کار میں بیٹھی رہنا. کاشان اس کو سمجھاتا وہاں سے چلا گیا. رنم کاشان کا ویٹ کر رہی تھی. رات کے 11 بجے کا ٹائم تھا. روڈ سنسان تھا. رنم دل ہی دل میں کاشان کے جلدی واپس آنے کی دعا کرنے لگی. تبھی کسی نے کار کا شیشہ بجایا. رنم نے اس کی طرف دیکھا. یہ وہی شخص تھا جو چند دن پہلے ان کی کار کا پیچھا کر رہا تھا. رنم نے خوف کے مارے جلدی سے کاشان کو کال ملانے کی کوشش کی. گھر سے موبائل نکالا, مگر اس سے پہلے زوردار پتھر سے کار کا شیشہ ٹوٹ چکا تھا. سو بھی آ بھی جاؤ, اب کھانا لگا چکی ہوں میں. سیرت نے دوسری بار صبان کو آواز دیتے ہوئے سیڑھیوں سے اترتا ہوا نظر آیا. اس سیرت نے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا تھا. اس نے رنم اور کاشان کو بھی روکنا چاہا, مگر ان کا ڈنر کا پروگرام تھا. ماما کہاں پر ہیں؟ صبان چیئر پر بیٹھتا ہوا یسرا کی خالی چیئر کو دیکھتے ہوئے سیرت سے پوچھنے لگا. وہ کہہ رہی تھی ان کا دل نہیں چاہ رہا کھانا کھانے کا, لیٹ کھائیں گی. سیرت نے خود بھی چیئر پر بیٹھے ہوئے صبان کو بتایا. اس وقت تو 9 بج رہے ہیں, اور کتنا لیٹ کھائیں گی؟ صبان نے سیرت کو دیکھتے ہوئے کہا. کیا ہو گیا سو بھی, اس وقت ان کا موڈ نہیں ہوگا. سیرت حیرت سے دیکھتے ہوئے صبان سے کہا. بات ان کے موڈ کی نہیں ہے, بات ان کی میڈیسن کی ہے, جو کھانے کے بعد ان کو لازمی دینی پڑتی ہے, ورنہ ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے. جس فیز سے وہ گزری ہے نا, ان کا موڈ کبھی بھی نہیں ہوگا. پہلے تو بابا تھے, ان کی کیئر کر لیتے تھے, میڈیسن کا یاد دلا دیتے تھے. ابھی تک رنم موجود تھی, مگر ابھی ہماری ذمہ داری ہے. وہ سیرت کو آسانی سے سمجھ آتا ہوا چیئر سے اٹھ گیا. ارے اگر ایک بندہ کھانا نہیں کھانا چاہتا تو اسے زبردستی کھینچ کر نہیں لاؤں گی نا, اب تم کیوں اٹھے ہو؟ سیرت بھی جھنجھلاتے ہوئے صبان کو کہا. حد ہوگی سیرت بھی نا. سیرت زبردستی تو کوئی کام ہوتا بھی نہیں ہے, تھوڑا تحمل, برداشت اور پیار کی ضرورت پڑتی. تم بہلا کر لے آتی ماما کو, آخر وہ بھی تو ہم سب کا کتنا خیال رکھتی ہیں. خیر میں نے لے کر آتا ہوں. سیرت صبان کو یسرا کے روم میں جاتے دیکھ کر خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھی تھی. صبان کبھی کبھی تم ضد کرنے لگ جاتے ہو. میں نے سیرت سے کہا تو میرا دل نہیں چاہ رہا, بھوک نہیں لگ رہی تھی اس وقت. صبان یسرا کو کندھوں سے تھام کر اپنے ساتھ لا رہا تھا. یسرا چلتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی. کھانے کا تو میرا بھی خاص موڈ نہیں ہے, مگر میں بھی تو آپ کی اور سیرت کی خاطر بیٹھا ہوں نا کھانا کھانے کے لیے. اب آپ بھی ہم دونوں کی خاطر تھوڑا سا کھا لیں. صبان چیئر کھینچ کر یسرا کو بٹھانے کے بعد خود بھی اس کے برابر میں چیئر پر بیٹھا. سیرت نے گھور کر صبان کو دیکھا. یعنی آج اس نے صبان کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا تھا. صبان کا موڈ نہیں تھا. دیکھ کیا رہی ہو یار, کھانا تو سرو کرو مجھے اور ماما کو. صبان نے سیرت کو گھورنے کا نوٹس لیا, اور مگر اسے نارمل سے انداز میں کہنے لگا. ارے نہیں, میں خود ہی نکال لیتی ہوں. یسرا نے سیرت کو دیکھتے ہوئے کہا. اسے محسوس ہوا جیسے وہ کچھ خاموش ہے. آپ رہنے دیں, سوبی نے مجھ سے کہا, میں نکال رہی ہوں. سیرت سنجیدگی سے کہتی یسرا کی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی. ماما سیرت صحیح کہہ رہی ہے, بلکہ آپ کو چاہیے اپنی ساری ذمہ داری اپنی بہو کو دے دیں اور خود اس چولہے پر بیٹھ کر آرڈر چلائیں.
صبح نے مسکراتے ہوئے اسرا کو دیکھ کر کہا تو وہ بھی مسکرا دی، جبکہ سیرت کو اس وقت صبح کا مذاق اچھا نہیں لگا۔ ہاں تین نہیں پوچھتا رہے بیچارہ، پھر وہ صحیح ہے چول جی، پتہ نہیں کی ذہنی مریضہ ایک کاشان ذہنی مریض زہر لگ رہا تھا، سیرت بھی زہر لگ دی۔ کاشان جب واپس آئے کار میں رنم کو نہ پا کر وہ حیرت زدہ تو ہوا، مگر کار کا شیشہ ٹوٹا ہوا دیکھ کر وہ اچھا خاصا پریشان بھی ہو گیا۔ رنم کو 3 سے 4 بار پکار کے اس نے رنم کے موبائل پر کال کی، 3 سے 4 بیلز کے بعد کال ریسیو کر لی گئی۔ رنم کہاں پر تم؟ کاشان نے پریشان ہو کر بے ساختہ پوچھا۔ میرے پاس ہے تیری بیوی۔ مردانہ آواز سن کر کاشان کا دماغ ایک دم گھوما۔ کون بات کر رہا ہے؟ کاشان نے غصے میں چیخ کر اس شخص سے پوچھا۔ کاشی مجھے نہیں پہچانا تو نے؟ چل میں آج تجھ سے اپنا ایسا تعارف کرواؤں گا، اگر تو بھولنا بھی چاہے گا تو بھلا نہیں پائے گا مجھے۔ وہ خباثت سے ہنستا ہوا بولا، اس کی مکروہ ہنسی کی آواز پر کاشان کو ایک پل لگا اسے پہچاننے میں۔ شیرا اگر تو نے میری بیوی کو چھوا بھی نا تو سوچ بھی نہیں سکتا میں تیرے ساتھ کیا کروں گا، اگر مرد ہے نا تو یہاں میرے سامنے آ ایک بار۔ کاشان سے اپنا غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہ زور سے چیختا ہوا بولا۔ یہ سوچ کر اس کا دماغ غصے سے پھٹا جا رہا تھا، اس کی بیوی اس کی عزت ایک گھٹیا قسم کے انسان کے پاس موجود ہے جو کہ غلطی سے انسانوں کی فہرست میں شامل تھا۔ نام میرے شیر، اتنا غصہ مت کر، شیرا میرا نام ہے، شیر کی طرح تو مجھ پر دھاڑ ہے۔ دیکھ میں نے تیری بیوی کو ابھی تک ہاتھ بھی نہیں لگایا، مگر تجھے معلوم ہے نا عورت میری کمزوری ہے، اگر وہ خوبصورت بھی ہو تو ہاں ہاں ہاں۔ خیر تیرے اوپر میرے کچھ پچھلے حساب بھی نکلتے ہیں، ایسا کر اگر تم مرد کا بچہ تو میرے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ جا اور آ کر اپنی بیوی کو بچا لے، اگر بچا سکتا ہے تو۔ صرف 20 منٹ ہے تیرے پاس، اسے زیادہ دیر میں نہیں رکوں گا۔ شیرا ایڈریس بتا کر کال کاٹ چکا تھا۔ کاشان نے بڑی سی گالی بک کر ہاتھ میں موجود پانی کی بوتل کو کار کے انجن میں ڈالا اور کار سٹارٹ کری۔ ڈرائیونگ کے دوران کاشان کی آنکھوں کے سامنے بار بار رنم کا چہرہ گھوم رہا تھا، معلوم نہیں اس کی کیا حالت ہوگی، کتنا ڈرتی ہے وہ اس وقت، وہ کتنی خوفزدہ ہوگی۔ کاشان کا بس نہیں چلا تھا کہ شیرا اس کے سامنے وہ شیرا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ کاشان نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اب دوبارہ زندگی میں دوسرا قتل بھی کر سکتا ہے، مگر آج اسے ایسا لگ رہا تھا وہ شیرا کو زندہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ بہت بڑی جرات کر چکا تھا وہ رنم کو اٹھا کر۔ کاشان 15 منٹ کے اندر شیرا کی بتائی کی جگہ پر موجود تھا، کیونکہ اس کی عزت اور جان دونوں ہی آج داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ کاشان نے اپنے سامنے کھنڈر امانت کو دیکھا، کوئی پرانی کیمیکل کی فیکٹری تھی جو کہ کئی سالوں سے بند پڑی ہوئی تھی۔ کاشان فیکٹری کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، بدبو کا بھپکا اس کی ناک سے ٹکرایا۔ وہاں پر بہت ساری خالی اور بھری ہوئی ہر سائز کی شیشیاں جگہ جگہ موجود تھی، ایک سائڈ پر بڑے بڑے ڈرم اور ٹوٹا ہوا سامان کا ڈھیر لگا ہوا تھا، جبکہ درمیان میں بڑا سا ٹیبل موجود تھا جس پر مختلف سامان اور زنگ شدہ آلات بکھرے پڑے تھے، جبکہ دوسری طرف ٹوٹی ہوئی کرسی اور لکڑیوں کا ڈھیر ملبے کی صورت پڑا ہوا تھا۔ شیرا! فیکٹری کے اندر داخل ہوتے کاشان نے چیخ کر شیرا کو آواز دی، مگر کوئی بھاری چیز زور سے اس کی کمر پر آ کر لگی، جس سے کاشان کا توازن برقرار نہیں رہا، وہ اونتے منہ گرا۔ لوہے کا موٹا سا راڈ ہاتھ میں تھامے شیرا دروازے کی آڑ سے نکل کر کاشان کے سامنے آیا۔ بڑا ہی جیدار آدمی تو کاشی، جو یوں مرنے کے لیے میرے پاس آ گیا۔ شیرا کاشان کے قریب آ کر ہنستا ہوا بولا۔ کاشان نے دونوں ہاتھ زمین پر جما کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر شیرا نے بھاری بوٹ سمیت اپنا پاؤں زور سے کاشان کی کمر پر مارا، جس سے کاشان کا منہ فرش پر لگا۔ میری بیوی کو چھوڑ دے شیرا، ورنہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ کاشان نے شیرا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لوہے کا راڈ اس نے دوبارہ کاشان کی کمر پر مارا، جس پر کاشان کے منہ سے چیخ نکلی۔ شیرا زور زور سے ہنس لگا۔ کاشان! کہیں اندر سے کاشان کو رنم کی آواز سنائی دی، وہ روتی ہوئی کاشان کو پکاری تھی۔ تجھے مجھ سے خار ہے، اپنا بدلہ مجھ سے لے، مرد بن کر اسے چھوڑ دے، ورنہ شیرا میں تیرا بہت برا حشر کروں گا۔ کاشان نے بے بسی سے لب بھینچ کر شیرا کو مخاطب کیا، رنم کے رونے کی آواز پر اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ نہ بچے، ایسی حالت میں بڑے بڑے ڈائیلاگ سوٹ نہیں کرتے، آج تو اپنی بیوی کا حشر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا، مگر اس سے پہلے میں تجھ سے اپنا پرانا حساب چکا لوں۔ شیرا نے کاشان کو کہتے ہوئے اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا، اپنے سامنے کھڑا کیا، ہاتھ میں موجود راڈ سے اب کے اس کے بازو پر وار کیا، جس سے کاشان ایک بار پھر 4 قدم پیچھے گر پڑا۔ شیرا راڈ ہاتھ میں لیے دوبارہ اسے مارنے کے ارادے سے کاشان کے پاس پہنچا۔ کاشان کی نظر وہیں پر نیچے پڑی سی کانچ کی بوتل پر پڑی، جس میں کوئی محلول موجود تھا۔ اس سے پہلے شیرا کاشان کو ایک اور ضرب لگاتا، کاشان نے وہ بوتل اٹھا کر پوری شدت سے کھینچ کر شیرا کو دے ماری، جو کہ شیرا کے سر پر جا کر ٹوٹی بوتل میں موجود پرانے کیمیکل سے شیرا کے منہ پر جلن ہونے لگی، جس سے وہ چیخا اور راڈ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، وہ دونوں ہاتھ منہ پر ملتا ہوا چیخنے لگا۔ کاشان اپنی پوری ہمت جمع کر کے اٹھا، شیرا کے ہاتھوں سے گرا وہ لوہے کا راڈ اٹھا کر اسے شیرا کو مارنا شروع کر دیا۔ شیرا کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر وہ راڈ سے اسے روئی کی طرح دھوتا رہا۔ جب شیرا مار کھا کر ادھواں ہو گیا تو کاشان نے ملبے میں سے کرسی اٹھائی، شیرا کے فرش پر گرے ہوئے ناپاک وجود کو گھسیٹ کر اٹھاتا ہوا اسے کرسی پر بٹھایا اور ٹیبل پر پڑی ہوئی رسی سے اسے مضبوطی سے باندھنا شروع کر دیا۔ شیرا درد سے کرا رہا تھا، اس کو مار مار کر کاشان کا خود بھی سانس پھول گیا تھا، وہ خود لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ رنم! 2 سے 3 منٹ بعد کاشان رنم کو پکارتا ہوا اس کمرے میں موجود تھا جہاں سے رنم کی آواز آئی تھی۔ کمرے میں ڈھیر سارے ملبے اور کچرے کے ساتھ رنم آنکھیں بند کیے پڑی تھی، اس کے ہاتھ اس کے دوپٹے سے پیچھے کر کے باندھے ہوئے تھے۔ کمرے میں موجود تیز کیمیکل کی بدبو سے شاید وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ رنم! کاشان اس کا نام پکارتا بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا، اس کے ہاتھ کھولے۔ آنکھیں کھولو رنم، تم ٹھیک ہو نا؟ کاشان رنم کا گال تھپ تھپاتا وہ بولا۔ رنم نے ہلکی سی آنکھیں کھولی۔ کاشان! رنم نے کاشان کو اپنے قریب دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا، وہی کاشان نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے سکون کا سانس لیا۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر کاشان کی جان میں جان آئی۔ رنم نے کاشان کے سر پر لگی چوٹ کے نشان کو اپنی انگلیوں سے چھونے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں جان، اٹھو یہاں سے۔
کاشان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا اس کو اٹھنے میں سہارا دیا. نیچے پڑا ہوا اس کا دوپٹہ رنم کو پہنا کر سیڑھیوں سے بندھا اس کے گرد ہاتھ آئل کر کے اسے باہر لے آیا. شیرا رسیوں سے بندھا ہوا درد سے کرا رہا تھا. وہ کاشان سے ہونے والی دھلائی سے ادموا ہو کر نیموا آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھنے لگا. کاشان پلیز جلدی چلیں یہاں سے. رنم نے کاشان کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ کر شیرا کو دیکھتے ہوئے ڈر کر کہا. 1 منٹ میری جان, اس کمینے نے آج کمینگی کی انتہا کر کے اپنی شامت خود بلائی. اسے زندہ چھوڑ کر میں ہرگز نہیں جاؤں گا. کاشان نے رنم کا ہاتھ اپنی شرٹ سے ہٹا کر شیرا کے منہ پر مکہ جڑتے ہوئے کہا. دیکھ کاشی, مجھے چھوڑ دے, میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. شیرا نے کاشان کی بات سن کر خود کو رسیوں سے آزاد کرنا چاہا. شیرا, تو گٹر کا وہ گندا کاکروچ ہے جو صرف دنیا میں آ کر گندگی پھیلا سکتا ہے. تیرے زندہ رہنے سے معلوم نہیں کتنی لڑکیوں کو اپنی عزت سے ہاتھ دھونے پڑے, اور مجھے یقین ہے تیرے نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کاشان محلول کی بھری ہوئی بوتلیں ایک ایک کر کے اٹھا کر اس کے پاس لاتا وہ بولنے لگا. کاشان, اس کو چھوڑ دے پلیز, ہم پولیس کو انفارم کر دیتے ہیں, آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیں. شیرا کے ساتھ ساتھ رنم کو بھی اب اس کے رد عمل پر ڈر لگنے لگا. نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا. جاؤ جا کر باہر کار میں بیٹھو. کاشان رنم کے پاس آ کر آرڈر دینے والے انداز میں بولا. کاشان 1 سیکنڈ, آپ صرف میری بات تحمل سے رنم نے سمجھانا چاہا. کار میں جاؤ. آپ کے وہ رنم پر دھاڑتا ہوا بولا. رنم کا کچھ بھی بولنا عزت کرنا بیکاری نہیں الٹا اپنی شامت بلانے کے برابر تھا. اس لیے افسوس پر نظر سے شیرا پر ڈالے جس کی عادت پٹ پٹ کر کتوں سے بھی بدتر ہو چکی تھی. رنم وہاں سے باہر نکل گئی. کاشی دیکھ, مجھے معاف کر دے, میں نے تیری بیوی کو کچھ نہیں کیا. وہ کاشان کے خطرناک تیوروں کو دیکھ کر گویا ہوا. کچھ کیا نہیں, مگر سوچا تو تھا نا تو نے. کاشان نے بولنے کے ساتھ ایک بوتل اٹھا کر اس کے منہ پر دے ماری, جس سے شیرا کے منہ سے چیخ نکل گئی. تجھے شاید اس بات کا اندازہ نہیں میں اپنی بیوی کو لے کر کتنا حساس ہوں. انہی ہاتھوں سے پکڑ کر لایا ہوگا نا تو. ایک چھوٹی سی بوتل جس میں ایسڈ موجود تھا کاشان نے شیرا کے رسیوں سے بندھے ہاتھوں پر گرایا, جس سے وہ دیوانہ بار چیخنے لگا. وہ تکلیف کی شدت سے شاید بے ہوش ہونے لگا تھا. کاشان نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ سر اونچا کیا. شیرا, اگر میں چاہتا تو یہ تیزاب تیرے منہ کے اندر بھی انڈیل سکتا تھا, مگر میں چاہتا تو سسک سسک کر مرنے سے پہلے سوچتے رہے کہ تو نے پنگا کس سے لیا. کاشان ایک شیشے کی بوتل جو کیمیکل سے بھری ہوئی تھی اس کے منہ کے اندر انڈیلنا شروع کر دی. شیرا کی آنکھیں تکلیف کے مارے سرخ ہو چکی تھی اور نفی میں بار بار سر ہلا رہا تھا, جبکہ کاشان تحمل سے ایک ہاتھ سے اس کے بال مٹھی میں دبوچے ہوئے دوسرے ہاتھ سے بوتل میں موجود محلول اس کے منہ سے پیٹ کے ذریعے اتار رہا تھا. خالی بوتل فرش پر پھینک کر وہ شیرا پر حقارت بھری نظر ڈال کر فیکٹری سے باہر نکل گیا. رنم, کیا ہوا, رو کیوں رہی ہو, تم ٹھیک ہو نا. کاشان فیکٹری سے باہر نکل کر کار کے پاس آیا تو رنم کار کے پاس کھڑی ہوئی رو رہی تھی. کاشان, آپ نے اسے مار. شاید خوف کے مارے رنم سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا, اس لیے وہ کاشان کے گلے لگ کر رونے لگی. بری آنکھ سے دیکھا تھا اس نے تمہاری طرف, اسی بات کی سزا دے کر آئے. اسے کچھ نہیں ہوا, بالکل ریلیکس ہو جاؤ. کاشان اسے باہوں میں لے کر اس کا ڈر کم کرنے کی کوشش کرنے لگا. میں یہاں پر رکنا نہیں چاہتی, آپ پلیز جلدی سے چلے. کاشان وہ بھی سہمی فیکٹری کے دروازے کو دیکھتے ہوئے کاشان سے بولی. چلو. کاشان نے اس کو کار میں بٹھایا, خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کار سٹارٹ کرتی. صبان بیڈ روم میں آیا تو سیرت پاؤں سے لے کر سر تک چادر تانے ہوئے لیٹی تھی. صبان نے بیڈ کی دوسری سائڈ پر لیٹنے کے بعد سیرت کے اوپر سے چادر کھینچی. کیا تکلیف ہے تمہیں, مجھے سونے دینا یا نہیں. سیرت ایک دم تیار بیٹھی تھی. صبان کی چادر کھینچتے اس پر چڑھ دوڑی. جب آج رات میرا سونے کا پروگرام نہیں, تم کیسے سو پاؤ گی. وہ سیرت کو اپنی طرف کھینچتا ہوا اس پر جھکا تھا. سو بھی اس وقت میرا موڈ فل آف ہے, دور ہٹو میرے پاس سے. سیرت اس کو پیچھے ہٹانے لگی. صبان نے اس کے دونوں ہاتھ قابو کر لیے. تو اپنا موڈ آن کرو نا یار, ورنہ میرا موڈ آف ہو جائے گا. صبان بولنے کے ساتھ نرمی سے اس کی گال پر اپنے ہونٹ رکھ کر سیرت کو مسکرا کر دیکھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بڑی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جا رہا تھا سیرت کو. سیرت نے اپنا موڈ آف ہونے کی وجہ بتائی تو صبان پیچھے ہوا. دیکھو سیرت, تمہیں میری باتوں کا برا نہیں لگنا چاہیے. وہ تمہیں اب بھی کہوں گا کہ تھوڑی بہت ذمہ داریوں کو سمجھو. ماما جس کم سے گزری انہیں نارمل ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا, تب تک تمہیں اور مجھے ان کو ٹائم دینا ہوگا. پلیز میرے ساتھ مل کر اس معاملے میں تعاون کرو. صبان ابھی بھی اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولا. یار ماما کو میرے تم سے تم کہہ کر بات کرنے پر بھی اعتراض ہوتا ہے. پرسوں مجھے سمجھانے لگی صبان سے اس طرح بات نہیں کیا کرو. میں تو تم سے اسی طرح بات کرتی ہوں بچپن سے, مجھے تو عادت نہیں ہے آپ جناب کرنے کی. سیرت کی بات سن کر صبان ہنسنے لگا. ویسے ماما کچھ غلط تو نہیں بولی. صبان نے مسکراتے ہوئے سیرت سے کہا. سیرت نے فوراً اس کو آنکھیں دکھائیں. اچھا نا یار, اس طرح آنکھیں پھاڑ کر مت دیکھو, کیا ہر وقت کاٹ کھانے کو دوڑتی ہوں. مجھے اس بات سے کوئی ایشو نہیں کہ تم مجھے آپ کہو یا تم کو, لیکن اگر ماما ایسا بول رہی تو تم ان کے سامنے ان کی بات رکھنے کے لیے آپ کہہ لیا کرو. اس سے کون سی تمہاری عزت گھٹ جائے گی. ماما کو خوشی ہوگی تم نے ان کی بات کا احترام کیا اور ویلیو دی. بھلے ہی بیڈ روم میں تم کہہ لیا کرو. اب تو موڈ آن کرو نا یار. آخری بات بہت بیچارگی سے بولا تو سیرت کو اس کی بات پر ہنسی آ گئی. بس سستی اتارنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے تمہارا. سیرت صبان کے گلے میں اپنی دونوں ہاتھ ڈال کر مسکراہٹ دبائی سے پوچھنے لگی. آج میں سستی نہیں, پوری تھکن اتارنے کا ارادہ رکھتا ہوں. صبان سیرت کی کمر کے گرد بازو ہاتھ حائل کر کے اس سے بیڈ پر لٹاتا ہوا اس پر جھکا تھا. کاشان, آپ کو چوٹ لگی, 1 منٹ رکے. گھر آ کر کاشان نے بیڈ روم میں شرٹ چینج کرنے کی غرض سے اتاری تو پیچھے سے اس کی پیٹھ کا حصہ سرخ ہو رہا تھا. رنم نے اس کے ہاتھ سے شرٹ لی اور آئنٹمنٹ لینے کے لیے جانے لگی. تبھی کاشان نے اس کا ہاتھ پکڑا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میری جان, اس سے زیادہ بڑی چوٹیں کھائی ہیں. معمولی چوٹ تمہارے شوہر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہ رنم کے ہاتھ سے شرٹ لے کر اچھالتا ہوا اس کی گود میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا. معلوم ہے بہت سالوں بعد آج مجھے بہت خوف محسوس ہوا. میں سچ میں ڈر گیا تھا کہیں تمہیں کھو نہ دوں. کاشان بولتے ہوئے اس کا چہرہ چومنے لگا, جیسے اس کے ہونے کا احساس خود بھی محسوس کر رہا ہوں.
آج میں بھی بہت ڈر گئی تھی کاشان، اگر آپ وہاں پر نہیں پہنچتے تو وہ میرے ساتھ۔ رنم کے چہرے پر ایک دم خوف کے آثار نمایاں ہوئے۔ آگے کچھ بھی نہیں بولنا، میرے ہوتے ہوئے میری ڈال کو کچھ نہیں کر سکتا، کاشان نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ کاشان، آپ کو کب ایسا لگا کہ آپ کو مجھ سے شادی کر لینی چاہیے؟ رنم اس کے دل پر اپنی انگلی سے آر بناتے ہوئے اس سے پوچھنے لگے۔ جس دن تمہارے بال میری شرٹ میں الجھ گئے تھے، اس دن میں بھی الجھ کر رہ گیا تھا، بار بار دل اکسا رہا تھا تم سے پیار کرنے کو، جب پیار ہو گیا تو شادی تو کرنی تھی پھر۔ کاشان رنم کو بتاتے ہوئے اس کی گردن پر جھک چکا تھا۔ کاشان، آپ نے اس کو مار کر جرم کیا، قانون اپنے ہاتھ میں لیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رنم کا دماغ ایک دفعہ پھر پھٹک کر دوبارہ چند گھنٹے گزرے پہلے واقعے میں چلا گیا، جس پر کاشان نے سر اٹھا کر اسے سنجیدگی سے دیکھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ بھول جاؤ رنم اس واقعے کو برا خواب سمجھ کر، یہ ہم دونوں کے درمیان کی بات ہے اور ہمارے درمیان میں ہی رہنی چاہیے، بلکہ آئندہ یہ ذکر میں تمہارے منہ سے بالکل نہیں سنوں۔ کاشان اس کا چہرہ تھامے سنجیدگی سے بولنے لگا، بولنے سے زیادہ اس کے انداز میں وارننگ تھی، جس پر رنم نے سر ہلایا۔ کاشان سونے کے لیٹ کے جبکہ رنم کروٹ موڑ کر ایک بار پھر اس واقعے کو سوچنے کی، بھلا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی جو برا خواب سمجھ کر اسے بھلا دیتی۔ کیا کریے ماما؟ سبحان گھر آئے تو یسریٰ کے روم میں داخل ہو بہروز کی تصویر پر ہاتھ میں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ سبحان کی آواز پر چونکی۔ کچھ نہیں، تمہارے بابا سے باتیں کری تھی، تم کب آئے؟ یسریٰ نے مسکرا کر تصویر ایک سائڈ پر رکھ کر سبحان سے پوچھا۔ بالکل ابھی آئے۔ بابا سے کیا باتیں کری تھی آپ؟ سبحان یسریٰ کے پاس صوفے پر بیٹھ کر اس کے کندھے کے گرد ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ یہی شکوہ کری تھی بہروز سے کہ مجھے ساری زندگی بیوقوف بناتے رہے، جھوٹ بولتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں، میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے، اور دیکھو اپنی اولادوں کی خوشیاں دیکھ کر مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے، یہ کون سی محبت ہے بھلا؟ یسریٰ سبحان کے کندھے پر سر رکھ کر اس سے بولنے لگی۔ بابا نے سب سے زیادہ آپ کو ہی چاہا تھا ماما، اس کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے۔ اکثر ہلکے پھلکے بخار میں فوراً مجھ سے کہتے تھے کہ میرے بعد اپنی ماما کا خیال رکھنا، اور اپنی طبیعت خرابی میں تو ان کو آپ ہی کا احساس رہتا تھا۔ سبحان کے منہ سے بہروز کا ذکر سن کر کندھے سے لگی یسریٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بس میری سیرت کی اور رنم کی خوشیاں دیکھ کر، ہمیں اپنی زندگی میں مطمئن دیکھ کر انہوں نے فوراً ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ بہروز کے ذکر سے سبحان کے لہجے میں افسردگی شامل ہونے لگی۔ تمہارے بابا کی مجھے بہت یاد آتی ہے سبحان۔ یسریٰ نے سبحان کے کندھے سے سر اٹھا کر اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو آپ مجھ سے یہ سیرت سے بابا کے ذکر کر لیا کریں، مگر یوں رویا مت کریں، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ سبحان یسریٰ کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا۔ اچھا یہ بتائیں کہ سیرت کہاں پر ہے؟ آج کہیں باہر ڈنر کا پروگرام رکھ لیتے ہیں، 1 گھنٹے بعد نکلیں گے، اور نیکسٹ ویک ہم تینوں آنے کی طرف چکر لگا لیں گے، کافی دن ہو گئے ان سے ملے ہوئے۔ سبحان نے یسریٰ کو داس دے کر پروگرام بنا لیا۔ سبحان نے سوچا اس طرح وہ کمرے میں تنہا رہے گی تو مزید اس کی طبیعت خراب ہوگی، اس لیے سبحان کو یسریٰ کی فکر ہونے لگی۔ کب آئے تم؟ معلوم ہے آج میرا پورا دن کتنا بور گزرا، کیا بتاؤں؟ سبحان بیڈ روم میں داخل ہوا تو میگزین دیکھتی ہوئی سیرت اس کو دیکھ کر بولنے لگی۔ سیرت اگر اتنی بوریت کا شکار ہوتی ہے تو تھوڑی دیر ماما کے پاس بیٹھ جایا کرو، وہ بھی اکیلی بور ہوتی ہیں۔ سبحان نے نارمل سے انداز میں صوفے پر بیٹھ کے شوز اتارتے ہوئے اسے مشورہ دیا۔ یہ بھی صحیح ہے، میں تم سے اپنی بوریت کا ذکر کروں، تم ماما کی بوریت کا ذکر کرو۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں صبح سے دوپہر کو ان کے پاس ہی تھی، اور آج تو میں نے ان کو خود بھی میڈیسن بھی دی ہے۔ سیرت میگزین سائڈ پر رکھتے ہوئے منہ بنا کر بتایا۔ سیرت ماما نے مجھ سے تمہارے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا، تم نے اپنی بوریت کا بولا تو میں نے تمہیں مشورہ دے دیا۔ بلو شرٹ کہاں پہ؟ میری صبح میں کہہ کے گیا تھا پریس کروا دینا۔ سبحان وارڈروب میں اپنی شرٹ تلاش کرتے بولا۔ یہ شاید ہے نا بہت کام چورا، بھی پوچھتی ہوں اس سے۔ سیرت سبحان سے بولتے ہوئے روم سے باہر جانے لگی تو سبحان نے اس کو بازو پکڑا۔ سیرت شاید اس گھر میں کافی عرصے سے کام کرتے ہیں، ماں بابا نوکروں کے ساتھ کبھی مس بہیو نہیں کرتے، پلیز تم بھی تھوڑا سا خیال کیا کرو یار، تم نے کل سے کتنی باتیں سنائی۔ سبحان اس کو پیار سے سمجھانے لگا۔ تو پھر تم شاید سے خود پوچھ لو، میری تو ہر بات پر ٹوکتے ہو مجھے۔ سیرت سبحان سے اپنا بازو چھڑاتی ہوئی بولی۔ میں کیوں پوچھوں شاہدہ سے؟ بیوی تم ہو میری، بیوی کا فرض ہوتا ہے اپنے شوہر کی ضرورتوں کا خیال رکھے، بس میں یہی کہہ رہا ہوں، لہجے میں ذرا نرمی لا کر بات کیا کرو۔ سبحان نے ابھی بھی تحمل سے سمجھاتے ہوئے کہا تو سیرت چپ ہو گئی۔ سے سبحان کی یہی بات اچھی لگتی تھی کہ وہ دوسرے مردوں کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر چیخو پکار شروع نہیں کر دیتا تھا۔ اچھا 2 منٹ رک جاؤ، میں خود پریس کر کے لا رہی ہوں۔ سیرت بولتے ہوئے روم سے باہر جانے لگی تو سبحان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رہنے تو میں کوئی اور شرٹ پہن لیتا، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج میں ماما اور تم رات کا ڈنر باہر کریں گے۔ سبحان نے اسے اپنے پروگرام کے بارے میں بتایا۔ جی نہیں، آج میں نے تمہارے لیے خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری پسند کا کھانا بنایا، وہ بھی اتنی محنت سے۔ سیرت نے اس کو گھورتے ہوئے کہا تو سبحان نے اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر خود سے قریب کیا۔ یار ماما سے بول چکا ہوں ڈنر کا، تم نے اپنے ہاتھوں سے میرے لیے کھانا بنایا تو میں وہی کھانا کل کھا لوں گا، پلیز ابھی میری بات مان لو۔ سبحان کے اتنے پیار سے بات کرنے پر سیرت مسکرا دی۔ اوکے میں تیار ہوتی ہوں پھر۔ سبحان کو سیرت کی یہ بات پسند تھی، وہ کسی بھی بات کو کا مسئلہ نہیں بناتی تھی، فوراً مان جاتی تھی۔ رنم شام میں شاور لے کر نکلی، بیڈ روم کی کھڑکی سے اس نے باہر جھانکا تو موسم ابر آلود ہو رہا تھا۔ اف لگتا ہے بارش ہو جائے گی تھوڑی دیر میں، رنم سوچتی ہوئی جلدی سے ٹیرس پر گئی۔ آج صبح اس نے نورا ملازمہ سے ہفتے بھر کے میلے کپڑے دھلوائے تھے، اگر بارش میں وہ بھیگ جاتے تو دوسری بار ساری محنت اسی کو کرنی پڑتی، کیونکہ نورا نے پہلے سے اپنے کل کی چھٹی سے آگاہ کر دیا تھا۔ ٹیرس میں پہنچ کر وہ جلدی جلدی سے رسی پر موجود ٹنگے ہوئے کپڑے اتارنے لگی۔ خود وہ شاور لے کر نکلی تھی، گیلے بارش کی کمر کو چھو رہے تھے جن کو اس نے ابھی تک ڈرائی نہیں کیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ بارش سے پہلے وہ ٹیرس میں موجود کپڑے روم میں لا کر وارڈروب میں رکھنا چاہتی تھی۔ جلدی جلدی میں اس نے دوپٹے کا بھی دھیان نہیں دیا، وہ اپنا دوپٹہ بھی بیڈ روم میں چھوڑ کر آ گئی تھی، کیونکہ اس کا سارا دھیان بادل کی طرف تھا۔ ہاتھ جلدی جلدی چلاتی وہ رسی پر موجود کپڑے اتارنے میں مصروف تھی۔ یار ٹاپ فلور پر دیکھ کیا فٹ بندی ہے۔
کاشان کار پارکنگ میں کار پارک کر کے کار سے باہر نکلا تو اسے 4 قدم دور 2 لڑکوں میں سے ایک کی آواز سنائی دی۔ بندی ٹائٹ ہے مگر افسوس ہے کہ میرڈ ہے، ورنہ میں نے سوچا تھا کہیں سے اس کا موبائل نمبر معلوم کیا جائے۔ دوسرے لڑکے نے اپنے دوست سے تبصرہ کیا۔ کاشان لڑکوں کی پشت پر کھڑا تھا اس لیے وہ کاشان کو نہیں دیکھ سکے، مگر کاشان نے اپنے فلیٹ کے ٹیرس پر نظر اٹھا کر دیکھا جہاں رنم بغیر دوپٹے کے کھلے بالوں کے ساتھ رسیوں پر سے دھلے کپڑے اتارنے میں مصروف تھے۔ رنم کو بغیر دوپٹے اور گہرے گلے میں دیکھ کر کاشان کا خون کھولنے لگا، بالکل لاپرواہی کے انداز میں بس اپنے کام میں مصروف تھی۔ میرڈ ہے تو کیا ہوا، کون سا ہمیں شادی کرنی، فگر چیک کر کتنا ٹائٹ ہے، موبائل نمبر معلوم کر ہی لیتے ہیں، تھوڑے دن انجوائے کر لیں گے۔ پہلے لڑکے نے اپنے دوست سے کہا۔ کاشان کا غصے میں خود پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا، وہ ان دونوں لڑکوں کی گھونسوں اور مکوں سے تواضع کرنے کے بعد گھر پہنچا جب تک بارش بھی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ رنم نے ابھی سارے کپڑے وارڈروب میں ترتیب سے رکھے تھے کہ گھر کی بیل بجی۔ بیڈ پر رکھا دوپٹہ اٹھا کر اپنے گلے میں ڈالتے ہوئے دروازہ کھولنے لگی۔ کاشان کے آنے کا ٹائم تھا، اسے معلوم تھا کاشان ہی ہوگا۔ آج چائے رکھنے میں لیٹ ہو گیا، آپ چینج کر لیں، میں جلدی سے چائے رکھتی ہوں۔ دروازہ کھولتے رنم نے کاشان کو دیکھ کر بولنا شروع کیا۔ کاشان نے فلیٹ کے اندر قدم رکھتے زوردار تھپڑ رنم کے منہ پر دے مارا، جس کی شاید رنم کو توقع نہیں تھی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی دور جا گری، تھپڑ سے رنم کا بندھا ہوا جوڑا کھل گیا، وہیں کاشان کے ہاتھ کی رسٹ واچ بھی اتر کر دور جا گری۔ ایک پل کے لیے رنم کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ سر اوپر کر کے رنم نے بے یقینی سے کاشان کو دیکھا۔ کاشان لب بھیجتا ہوا اسی کو گھور رہا تھا۔ رنم کے دیکھنے پر وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ مجھے الو کا پٹھا سمجھ کے رکھا تم نے، غیر مردوں کے سامنے بغیر دوپٹے کے آنے میں کوئی جھجک نہیں، اور شوہر کے سامنے دوپٹہ لے کر ڈرامہ کرنا یاد آتا ہے۔ وہ رنم کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اسے اٹھاتا ہوا بولا اور ساتھ ہی اس کا دوپٹہ گلے سے نکھینچ کر دور پھینکا۔ کاشان کی گرجدار آواز کے ساتھ بادل بھی زور سے گرج گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ کاشان؟ رنم نے روتے ہوئے خوفزدہ ہو کر کاشان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کاشان نے رنم کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اپنے بیڈ روم میں لا کر بیڈ پر پھینک کر خود روم سے باہر نکل گیا۔ رنم بیڈ پر اونتے منہ رونے لگی۔ بارش اپنے زوروں پر برس رہی تھی۔ تب رنم کا دروازہ بند کرنے کی آواز آئی۔ قریب قدموں کی آواز پر رنم نے سر اٹھا کر کاشان کو دیکھا، مگر اس کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر رنم کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بادل ایک بار پھر زور سے گرجا۔ کاشان، یہ کیا؟ خوف کے مارے رنم کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ کاشان بیڈ پر چڑھ کر اس کے بے حد قریب بیٹھا۔ 1 ماہ پہلے تمہیں معلوم ہے میں نے تمہارے بازو پر سگریٹ کیوں لگائی تھی؟ کیونکہ تم بغیر آستین کے کپڑے پہن کر نوید کے سامنے آئی تھی، جو کہ صرف 12 سال کا تھا، اور آج تم بغیر دوپٹے کے ٹیرس پر گئی۔ 22 سال کے لڑکے تھے وہ۔ تمہیں معلوم ہے وہ لڑکے تمہارا گہرا گلا دیکھ کر تمہارے بارے میں کیا جملہ بول رہے تھے؟ کاشان چھری کو ترچھا پکڑ کر آہستہ سے چھری کی نوک رنم کے چہرے پر پھیرتا ہوا گردن تک لایا۔ رنم اپنی سانسیں روک کر بالکل پتھر کی بنی ہوئی تھی، اگر وہ ذرا بھی ہلتی تو چھری اس کو زخمی کر سکتی تھی۔ روز رات کو تمہارے حسن کو سراہنا نہیں بھولتا، اپنے لفظوں سے، ہونٹوں سے، آنکھوں سے، ہر عمل سے تمہاری تعریف کرتا ہوں۔ کون سی کمی رہ جاتی میرے سراہنے میں جو تم یوں بغیر دوپٹے کے گہرا گلا پہنے اپنی نمائش کرنے ٹیرس پر آئی تھی؟ جواب دو۔ کاشان اب چھری کی نوک کو سیدھا کر کے رنم کے سینے پر رکھتا ہوا بولا۔ اس کے رد عمل سے رنم کی جان نکلنے لگی۔ کاشان قسم لے لے، میرا مقصد باہر ٹنگے ہوئے کپڑوں کو اتارنا تھا، ورنہ بارش میں خراب ہوتے تھے، مجھے جلدی میں دوپٹے کا دھیان نہیں رہا، پلیز مجھے ماریے گا مت۔ رنم روتی ہوئی اسے صفائی دینے کے ساتھ اپنی کانپتی ہوئی انگلی سے کاشان کے سینے پر آر بنانے لگی۔ اس وقت اسے کاشان سے بے پناہ خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ چاہتی تھی کاشان اس پر اعتبار کرے۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے میں تمہیں ماروں گا؟ تمہیں مار سکتا ہوں بھلا؟ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، میں ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ کاشان نے چھری کو دور پھینکتے ہوئے کہا۔ مگر میں کیا کروں بتاؤ؟ ان لڑکوں کی باتیں میری یہاں چبھ رہی ہیں۔ کاشان اپنے سینے سے رنم کی انگلی پکڑ کر اپنی پیشانی پر زور سے مارتا ہوا بولا۔ رنم کو مزید رونا آنے لگا، وہ ایک نظر رنم کی سرخ گال پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ رنم اب بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، رو کر اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں۔ باہر بھی برسات بند ہو چکی تھی، 3 گھنٹے گزر چکے تھے، اسے نہیں معلوم کہ کاشان دوسرے کمرے میں کیا کرے۔ وہ خوف کے مارے بیڈ سے اٹھی تک نہیں، چھری وہیں بیڈ روم میں پڑی تھی، جسے رنم ہر تھوڑی دیر بعد خوف زدہ نظروں سے دیکھتی۔ جیسے کاشان دوبارہ بیڈ روم میں آیا، رنم نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی اور کاشان پہ تاثر چھوڑا کہ وہ سو رہی ہے۔ کاشان چلتا ہوا رنم کے پاس آیا، بیڈ پر اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ کاشان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر دیکھا جس سے اس کا رنم کو تھپڑ مارا تھا، اس کی انگلی میں ہلکی ہلکی سنسناہٹ کا احساس ابھی تک موجود تھا، تو پھر رنم کے گال کا کیا اثر ہوا ہوگا؟ کاشان نے رنم کے چہرے پر آئے بالوں کو ہٹا کر اس کا گال دیکھا۔ اب اس کے گال پر سرخی کی بجائے سوجن تھی، شاید زوردار تھپڑ کھانے کے بعد وہ فرش پر بری طرح سے گری تھی، اس وجہ سے اس کا گال سوج چکا تھا اور نیچے والا ہونٹ بھی پھٹا ہوا تھا۔ شاید کاشان کے ہاتھ میں موجود رسٹ واچ رنم کے ہونٹ کو زخمی کر گئی تھی۔ لعنتی بغیرت! کاشان نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے اس کا گال کو چھوا، اب اس کے ہونٹوں کے زخم کو چھو کر محسوس کر رہا تھا۔ کمینہ! آج رنم نے اس کی پسند کا کھانا بنایا تھا۔ اس وقت کاشان رنم کو کھانے کے لیے بلانے آیا تھا۔ کاشان کو معلوم تھا رنم اس وقت جاگ رہی ہے، وہ اس کو دیکھ کر سوتی بن گئی ہوئی ہے۔ کاشان کچھ کہے بغیر بیڈ سے اٹھا، کمرے کی لائٹ بند کر کے اپنی سائڈ پر آ کر بیٹھ کر راؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا اور اسموکنگ کرنے لگا۔ رنم کو معلوم نہیں وہ کب تک سگریٹ پھونکتا رہا، شاید اس نے بھی رات کا کھانا نہیں کھایا۔ رنم نیند کی ایکٹنگ کرتے کرتے سچ میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ نیند میں اپنے گال پر کاشان کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر سکتی تھی، پھر بھی اس کی آنکھ نیند سے خوف سے نہیں کھلی تھی۔ بغیرت انسان! کیا رپورٹر جواد معلوم ہو کچھ شیرہ کے بارے میں؟ کس نے اس کی حالت کی اور اسے ہوش آیا کہ نہیں؟ جب صبح نے انسپکٹر جواد سے شیرہ کے متعلق تفصیلات معلوم کرنی چاہیے، کیونکہ شیرہ ایک پولیٹیشین کا خاص آدمی تھا اور اس پولیٹیشین کا دوسری بار صبح کے پاس فون آیا تھا۔
ایک ہفتے پہلے 2 آدمی سے زخمی حالت میں اسپتال پہنچا کے فوری ٹریٹمنٹ سے اس کی جان تو بچ گئی، مگر کیمیکل پیٹ میں جانے سے اندر سے اس کی آنتیں گل گئی تھی۔ وہ اسپتال میں بے ہوش پڑا ہوا تھا، اس کی جان کو ابھی بھی خطرہ لاحق تھا۔ سر ڈاکٹر کے مطابق ابھی شیرہ مکمل ہوش و حواس میں نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا بیان نہیں لیا جا سکتا، اور آپ کے کہنے پر کل ایک دفعہ پھر موقع واردات کی جگہ یعنی پوری فیکٹری کی تلاشی دوبارہ لی گئی ہے، مگر ثبوت کے طور پر جو چیز سامنے اس کو دیکھ کر بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ سبحان جواد کی بات غور سے سن رہا تھا، اس کی آخری بات پر سبحان نے سوالیہ نظروں سے جواد کو دیکھا۔ سر شیرہ کی اس حالت کی ذمہ دار کوئی لڑکی ہے، جواد نے سبحان کو بتایا۔ ایک لڑکی؟ اور وہ شیرہ جیسے لمبے چوڑے آدمی کی یہ حالت کرے گی؟ کیا ہو گیا جواد تمہیں؟ سبحان نے چڑھتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی کی دوبارہ تلاشی لینے پر ہمیں بریسلٹ ملا۔ جواد اتنے پلاسٹک کے بیگ میں موجود بریسلٹ سبحان کے سامنے ٹیبل پر رکھا۔ بریسلٹ کو دیکھ کر سبحان ایک دم چونکا، اس نے جواد کو جانے کا اشارہ کر پلاسٹک کا بیگ اٹھا کر غور سے بریسلٹ دیکھنے لگا۔ یہ بریسلٹ انم کا یا پھر یہ ایک محض اتفاق تھا؟ وہ بریسلٹ کے چٹکے ہوئے نگ کو دیکھ کر سوچ میں پڑ گئے۔ ہفتے پہلے جب کا شان انم کو لینے آیا تھا تو اس نے کہیں باہر جانے کا پروگرام بنایا تھا، شیرہ کو بھی اسی رات زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا۔ جی، یہ ایپیسوڈ اختتام کو پہنچے۔ اللہ حافظ۔